آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جیل کے بعد 103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا۔ ڈی ایس پی صاحب تھے، تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اسی کام کے لیے؟ جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے۔ آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے۔ عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں، موت کی چکی جسے کہتے ہیں، وہاں جا کے پڑھی۔ آپ کو پہلے لے جایا گیا ڈی سی آفس، ڈی سی صاحب موجود نہیں تھے، پھر لے جایا گیا ڈی پی او آفس، وہ بھی موجود نہیں تھے۔ پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، پھر آپ کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے۔ اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگنا تو ایسا ہی ہے۔ اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں، اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری میں سر 295C اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا مقدمہ، اتنا حساس نوعیت کا، تو بنا تحقیق بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے، انہوں نے مل کے خودکش حملہ کیا ہے۔ جیل کی ساری لینگویج وہ ایک وکھرا جہان ہے، وہ بھی آپ مجھ سے اینڈ پہ ڈسکس کیجئے گا کہ وہاں کی ٹرمز کیا ہیں۔ مثلاً کیا ہے کچھ؟ جس پورشن میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں۔ آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے۔ تیسری والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے، انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی، اور ان کا جو فیصلہ تھا نا اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے، لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں۔ اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے، بشپ صاحب سے؟ جی معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے گیا۔ جج صاحب جی مجھے یہ بتائیے، سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی؟ ہاں، بیچ میں ایک دیوار اکٹھی۔ ناشتے کی اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے۔ خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ؟ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے۔ 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی۔ 4 نومبر کے ہاں، وہی والی بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295C کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے، یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی FIR کٹوا چکا ہے، نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی FIR کٹوا چکا ہے، بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی۔ انجینئر محمد علی مرزا فساد فی الارض پھیلانے کے باعث بنے، آپ نے نہ صرف توہین رسالت بلکہ توہین قرآن کے بھی مرتکب ہوئے، آپ پر توہین قرآن کی دفعات بھی شامل کی جائیں، اور NCCI افسر نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا، ایک سائیڈ کا، یعنی آپ کی طرف کا پیش کیا سارا کچھ اور دوسری طرف کا نہیں پیش کیا، اور پاکستان کی مسیح برادری کو بھی مراسلہ بھیجا جائے گا اور تحریر طور پر ان کی رائے بھی لی جائے گی۔ اس نظراتی کونسل کو جب یہ بھیج رہے تھے تو میں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں، کیا پریسیڈنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اب ہم نے آپ سے یہ آغاز کرنے لگے۔ اچھا سر، جہاں ایک طرف اسلامی نظراتی کونسل، پنجاب قرآن بورڈ اور بہت سارے علماء کرام کے فتوے آپ کے خلاف آ رہے تھے، تو وہاں کچھ آپ کے حق میں بھی آئے، کس کے آپ کے حق میں آنے پر کس عالم کی آپ کو حیرت ہوئی؟ اور دوسرا، ان فتووں جو آپ کے حق میں آئے ان کے بارے میں کیا کہیں؟ کسی سے امید تھی نہ تو مفتی طارق مسعود صاحب۔ آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ میرے اور آپ کے پیارے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں بولے، خاموش رہے؟ نہیں، مجھے پہلے پتا تھا وہ نہیں بولیں گے۔ آپ پر 295C لگی، اتنے فتوے آپ کے خلاف آئے، اتنا شدید رد عمل ہوا، اور آپ وہ خوش نصیب نکلے جن کی ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے طاقتور لابی تو ہے، طاقتور لوگ تو ہیں۔ یہ ایک FIR کا معاملہ ہے، اس طرح کی کوئی FIR مجھے ماضی میں بتائیں، یہ پہلا کیس بنا ہے۔ سر آسان کہہ دینا، کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کی مدد کی؟ نہیں، بگ بردر تو نہیں ہے، لیکن اور میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں سر، واقعی بھابھی کو خوشی ہوئی تھی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ سر مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی جزاک اللہ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو آج میرا دل نہیں کر رہا زیادہ بولنے کو، آج سننے کے لیے آیا ہوں اور ایک کہانی سننے آیا ہوں. عجیب و غریب کہانی ہے ہمارے ملک کی، بلکہ یہ ہمارے ملک کا نوحہ ہے، مرثیہ ہے جو کچھ ہوا ہے. آپ سوچئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، گو کہ خالص اسلام، خالص جمہوریت اور پاکیزگی کہیں نہیں ملتی، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر ایک عالم، ایک مذہبی شخصیت، اور جس نے لاکھوں لوگوں کو اسلام سے جوڑا ہو، اسلام کی تعلیم دی ہو، اسلام کا پیغام پہنچایا ہو، اور جو پاکستان کا آج ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہو اسلام کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، وہ شخص اگر توہین کے زمرے میں آ جائے یا اس پر الزام لگ جائے، اور وہ بھی کس کا؟ توہین رسالت کا. توہین رسالت، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان. اور یہ کن پہ لگا ہے یہ الزام؟ جن کی بات شروع ہونے سے پہلے درود، بات ختم ہونے سے پہلے کے آخر میں درود، اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. 103 دن 3 جیلوں اور FIA یا NCCIA کے حوالات اور قید، اسیری، توہین رسالت کے الزام میں. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر یہ الزام لگ سکتا ہے. اور یہ میں ویسے حیران ہو رہا تھا ان دنوں کہ ہمارے بہت سارے علماء اس سے گزرے ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. کسی نہ کسی توہین کے زمرے میں وہ آئے ہیں، کسی پہ جھوٹا الزام لگا، کسی کو پھنسایا گیا، کسی نے کوئی غلطی سے چند جملے بول دیے اور وہ اس زمرے میں آ گئے اور بڑی مشکل سے جان انہوں نے بچائی. لیکن جب دوسرے پہ لگتا ہے تو وہی چپ ہوتے ہیں، وہی خاموش ہوتے ہیں. کچھ بولے ہیں، اس بار بہتری آئی ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہے، آخری انسان تک کے نبی ہیں، رحمت اللہ عالمین، ان کے نام پر یا ان کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں، ابھی آپ جیلوں میں چلے جائیں، حوالاتوں میں چلے جائیں، آپ حیران رہ جائیں گے. اسی کیس کے دوران میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کی کہانیاں سنی، ایسے لوگوں کے خاندانوں سے ملا کہ جن کے ڈرائنگ روموں میں درود کی بڑی بڑی وہ لگی ہوئی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور ان کے کوئی فرد توہین مذہب میں جیل میں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب 103 دن گزار کے آئے ہیں اور آج میرے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، اور پہلی پوڈ کاسٹ ہے جیل کے بعد، قید کے بعد. اور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور تمام علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک پر اب رحم کریں. اب یہ غداری کے، یہ کافر اور مسلمانی کے، یہ توہین کے، کب تک ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم جھوٹے الزام لگاتے رہیں گے؟ سچ ہے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، ہم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں، ہماری ریڈ لائن ہے وہ. لیکن جھوٹے الزام تو نہ لگائیں. اور علماء تو اب خود بھگت رہے ہیں. اگر علماء محفوظ نہیں ہیں تو میں کہاں ہوں؟ میرا کیا بنے گا؟ اگر مجھ پر کوئی جھوٹا الزام لگ گیا، سچے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن اگر مجھ پر جھوٹا الزام لگ گیا تو مجھے کون بچائے گا؟ اور جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 103 دن کی قید کاٹنی پڑی ہے، میرے لیے تو مجھے لگتا ہے اللہ مجھے معاف کرے، اللہ کیا کہوں، میں تو پھر عمر بھر ہی اندر رہوں گا. اور کئی ہیں جن سے مل کر آئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تو آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جیل کے بعد 103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ سے ویسے تو بڑے سوالات ہیں آج آپ سے، لیکن سب سے پہلے میں 103 دنوں کی وہ قید کہانی سننا چاہتا ہوں. اور شروع کریں 25 اگست 2025 کی اس شام سے جب آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں. پھر کیا ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھٹی صاحب، آپ کو جیلم اکیڈمی میں ایک دفعہ پھر ویلکم ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے میری غیر موجودگی میں جس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ کیا اور حق کے لیے آواز بلند کی، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا انشاءاللہ. حوض کوثر پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دوں گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مظلوم
امتی کے حق میں آواز بلند کی تھی، اور نہ صرف ایک بلکہ کئی ایک. باقی جو آپ سٹوری کی بات کر رہے ہیں، لاسٹ سنڈے کو ہمارا پبلک سیشن جو ہوا 21 دسمبر 2025 کو، تو میں نے اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی، اس لیے کہ ہم اپنی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہ کریں. لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ جب آپ پوڈ کاسٹ کے لیے آئیں گے تو آپ تو پوچھیں گے یہی کچھ، اور اس کو میں اوائڈ بھی نہیں کر سکتا. میں کوشش کروں گا کہ میں سچائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کروں، اور اس میں کوئی مظلومیت والا کارڈ کھیلنے کی کوشش نہیں کروں گا. جو کچھ ہوا وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں آپ کے جو کاؤنٹر کوسچنز آتے جائیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو خوش کرنے کی خاطر کر رہا ہوں میں. ورنہ اگر یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہوتی تو میں 21 دسمبر 2025 کو اپنے پبلک سیشن میں کر دیتا. نہیں، مجھے اس لیے بھی پوچھنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر جو الزام لگا ہے اور اس الزام کے بعد وہ جن حالات سے گزرا ہے وہ ساروں کے سامنے ضرور آنے چاہیے. بالکل. اور مجھے آپ سے سچائی کی ہمیشہ توقع رہی ہے، اور آج بھی امید ہے کہ آپ سب کچھ ویسے ہی بتائیں گے جیسا گزرا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں 25 اگست 2025 کو منڈے کا دن تھا. جی. اس سے ایک دن پہلے ہمارا پبلک سیشن 213 ریکارڈ ہوا تھا 24 اگست کو، اور اس سے بھی 2-3 دن پہلے تھوڑی فضا بننی شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے. میں نے سرے راہ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک کو ہلکا سا ایڈریس کر دیا کہ یہ آج کل میری ایک ویڈیو کو یہ مس یوز کر رہے ہیں، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی میں نے دے دی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا، یہ ایسے تھا، وہ سب کو پتا تھا. اس کے باوجود 25 اگست 2025 کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو لوکل یہاں پہ پولیس کے لوگ تھے وہ میرے گھر پہ آئے. اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا، باہر تھا، تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ اس طرح ملنے کے لیے آئے ہیں، اور میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. انہیں پتا تھا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو پہلے بھی ظاہر ہے ہم سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہی کوئی میٹنگ ہوگی اس طرح کی. تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر اکیڈمی آ جائیں، کیونکہ میں تو باہر ہوں، میں اکیڈمی پہنچ جاؤں گا. تو اکیڈمی ہم نے کھلوا لی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا، تو ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اور اسی کام کے لیے. جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے. اور ایک ساتھ ان کے سیکورٹی کے انچارج تھے جیلم شہر میں، وہ کافی عرصے سے ہیں. ان سے تو خیر میری پرانی واقفیت تھی. تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنی فیملی کو نا فی الوقت شفٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی واٹس ایپ گروپس میں نا اس تنظیم کی جانب سے جو آج کل زیر تاب ہے ہماری ریاست کے، اور وہی اکثر ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں 17 سال سے بھگت رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑی تھریٹس تو مجھے ٹی ٹی پی کی طرف سے نکلتی ہیں ہر سال. جو علماء کی ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہوتا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، مولانا فضل الرحمان کا، میرا، تو وہ لسٹ ہر سال نکلتی ہے. تو ہم تو عادی ہیں، تو اس سے زیادہ خطرناک لوگ تو نہیں ہیں یہ. ان کا نہیں جی بہت خطرہ ہے تو آپ فیملی کو شفٹ کریں اور اپنا بھی آپ کو دیکھ لیں، فی الوقت کچھ دنوں کے لیے آپ نا کسی جگہ پہ چلے جائیں. میں نے کہا چلے میں کرتا ہوں اس کو. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں آ جائیں، وہاں میٹنگ ہے اور ڈی پی او صاحب بھی آ رہے ہیں. ان دنوں ہمارے ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو وقتی طور پہ ایک ڈی پی او بھی امپورٹ کیا گیا، اور اسی کام کے لیے. جی وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسیکلی. تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس ڈی پی او کی بات کر رہا ہوں. اس کا مکتبہ فکر بھی انہی کے ساتھ ملتا تھا جن کی تنظیم آج کل کردم ہو گئی ہے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے. تو وہ ٹک ٹاکر انہوں نے امپورٹ کیا یہاں پہ، اور اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میرے ساتھ ملاقات کرتا، بات کرتا. مجھے یہاں سے ملاقات کا کہہ کے یہ لے گئے تھے پہلے ڈی سی آفس. جی ڈی سی آفس میں. وہاں تھوڑی دیر انتظار کروایا، ڈی سی صاحب نہیں آئے ہیں. ان کا جی وہ ادھر ہیں کہیں، تو ابھی آپ ڈی پی او آفس چلیں. ڈی پی او آفس گئے، وہاں بھی انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے. یعنی میری محبت میں مجھے اندر کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جو 100-150 بندے لا کے آپ کو ورگلا رہے تھے، وہ بھی جیلم سٹی سے نہیں، لاکھوں کی آبادی ہے جیلم سٹی کی، یہاں کا کوئی بندہ نہیں تھا. گجرات سے انہوں نے امپورٹ کیے بندے اس تنظیم نے، اور وہ اس طرف سے امپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کے دور میں آرمی چیف کے سر کی قیمت رکھی تھی، چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور پرائم منسٹر کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور کہا تھا کہ ان کے خانزامے انہیں جو ہے وہ زہر دے دیں، ان کے مالی ان کو قتل کر دیں.
اس وقت پھر مفتی منیر صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی ہوئی، ورنہ اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ تو ریڈی تھے کہ یہ سارا معاملہ ختم کر دینا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیا اس وقت کے آرمی چیف نے، ورنہ یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی نہ۔ تو وہ جو حضرت تھے اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، یہ ان کے ہی جانشین تھے، وہاں سے بندے امپورٹ کر کے لے آئے، پرچہ ان کے ہاتھ میں، جی، اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ان پہ زور لگایا، یہ پینک کر کے، حالانکہ یہ پینک ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں، آپ نے دیکھ لیا 21 دسمبر کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی، تو بجائے اس کے کہ ان کو قابو کرتے ہیں مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا، جی آپ کچھ عرصے کے لیے اندر رہیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا تھا، کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی، تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے، عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں، موت کی چکی جسے کہتے ہیں، وہاں جا کے پڑھی تھی، جیلم سٹی میں، تو جیلم سٹی میں میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا، اور وہ 30 دن کے نوٹس، اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10-12 دن کا، میکسیمم 30 دن ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے، وہ ایم پی او کے تحت، 3 MPO کے تحت، 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ادھم مچا رہے ہیں ان کو اندر کریں، یہ جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں ہم ناک ہی کاٹ دیں گے تاکہ مکھی بیٹھ نہ سکے۔ آپ نے یا پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو، یہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور مظلوموں کو جیل حوالات میں بند کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو خیر آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے ڈیتھ سیل میں، ہاں جی وہاں پہنچ گئے۔ اچھا اس وقت تک تو یہی سٹوری تھی، اس سے اگلے دن 26 تاریخ کو انہوں نے 295C کی FIR کاٹ دی اور وقوع لکھا 24 تاریخ کا، یعنی میرے پکڑے جانے سے بھی ایک دن پہلے کا وقوع، یہ بھی غلط تھی، وہ ویڈیو تو 1 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی، 24 تاریخ کو جو وقوع ہوا تھا وہ تو میرا پروگرام ہوا تھا، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ بھی جھوٹ لکھا، اور 295C کی دفعہ کاٹ دی۔ جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تو FIR کاٹ دی، میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار، یہ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، ہاں جی انہوں نے بتایا، میں نے کہا ایسے ہونے، کہتے نہیں میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پہلے سٹیپ میں تو یہ ایک سٹیپ طے کیا، اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے، اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا، شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہو گیا ہے، تو میں نے وہی پڑھنا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سے بھی کوئی خیر نکالے گا، اور کرتے کرتے جی اتوار کا دن آ گیا، 31 اگست 2025، فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے، جیل کے اندر ایک روٹین ہے، تو ناشتہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا سامان آپ سمیٹ لیں، میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو FIR کاٹی بھی ہے۔ اچھا ذرا یہیں رکیے گا، حافظ آباد جانے سے پہلے یہیں رکیے گا۔ اچھا آپ کو پہلے لے جایا گیا DC آفس، DC صاحب موجود نہیں تھے، پھر لے جایا گیا DPO آفس، وہ بھی موجود نہیں تھے، پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، پھر آپ کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ DPO کو امپورٹ کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ DSP کو امپورٹ کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ، اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگ رہا تو ایسا ہی ہے، اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں کہ پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے۔ تو وہ جو آپ کے پیچھے لوگ تھے یا جو آپ کے پیچھے میرے لوگ پیچھے یا میرے پیچھے پڑے ہوئے لوگ، نہیں ایک تو تھے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے، ایک ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، ہاں جی وہ کہاں تھے؟ ہمارے پیچھے تو کوئی ایسا جتھا نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ جو روڈز کو بلاک کرے اور کوئی اس قسم کی، میں جتھوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ کون طاقتور؟ ہمارے پیچھے تو ایک ہی ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ تو ساروں کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہیں، جی نہیں اور کوئی نہیں ہمارے پیچھے، اور اچھا کیوں پھنسایا گیا آپ کو، کیوں سازش کی گئی؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری مل گئی ہو؟ نہیں کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے
تو وہ سچائی پہ مبنی بات ہے، وہ ہم نے پہلے بھی کی ہے، مستقبل میں بھی کریں گے. بل مجھے کوئی انفارم نہیں کیا گیا، یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، مجھے ان آفیشیلی بتایا آپ گیا. بہت ذہین آدمی ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں اس ایج میں، اگر آپ کسی ادھر مغرب میں ہوتے تو اس وقت آئنسٹائن کے بعد آپ کا نام لیا جاتا، کیونکہ آپ ظاہر ہے آگے نہیں. ہم تو آئنسٹائن کو بھی حضرت آئنسٹائن جی میں نے لاسٹ لیکچر میں بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن، ان کی چہرہ نمائی بھی آپ کے میں نے لیکچر میں دیکھی. جی جی حضرت آپ نے کہا تھا. اچھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ابھی تک آپ اس کیلکولیشن پہ نہیں پہنچے کہ کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیں یہ تو جو کرنے والے ہیں انہی سے پوچھا جانا چاہیے. میں اگر کوئی بات کروں گا تو بغیر دلیل کے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس کوئی سالڈ ریکارڈ ہو جس کو میں جا کے جوڈیشری میں ثابت کر سکوں، پھر تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہوں. چونکہ کیس ابھی 2-3 عدالتوں میں چل رہا ہے، اس لیے میں بھی تھوڑا سا محتاط گفتگو کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی کیلکولیشن، کوئی قیاس آرائی، کوئی ٹیوا، کوئی قیافہ؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ بس ریاست جو پینک کر گئی ہے، بس میں یہ کہوں گا، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ریاست دباؤ میں آ گئی. جی جی بالکل. اچھا، اور آلریڈی کتنے عرصے سے آ رہی ہے. جب انہوں نے 3 MP کا وہ آپ کو بتایا تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے میرے وکیل سے بات کرنے دیں یا مجھے خاندان والوں سے بات کرنے دیں؟ جی میں نے ان لوگوں سے بات کی تھی، اور یہاں سے میرے والد صاحب بھی اور ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبرس ہیں وکلاء، انہوں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا، انہوں نے ان کو بھی آپ سمجھ لیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. جو یہاں ڈپٹی کمشنر تھا، انتہائی بزدل آدمی تھا، اور وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا. نہ اس نے ملاقات کروائی، اور الٹا ان کو یہ ہمارے جو وکیل صاحب تھے، یہ والے وکیل صاحب نہیں، جو ہمارے جیلم کے وکیل صاحب تھے، جو بار کے صدر بھی ہیں، ان کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں، یہ بس ربیع الاول ہی گزارنا ہے. حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 295C کی FIR کٹ جائے. میں حیران ہوں ایسے DC کے اوپر، اور حیران ہوں ایسے وکیل کے اوپر، کہ ان سے زیادہ تو مجھے قانون کا پتہ ہے کہ جب FIR کٹ جائے تو نہ DC کے اختیار میں کوئی چیز رہتی ہے، نہ وکیل کے اختیار میں رہتی ہے، پھر تو جوڈیشری میں جاتی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر مان لیا. یہ میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر رہا، میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ لوگ اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں. تو اچھا، ان کے ساتھ یہ دھوکے والا معاملہ کیا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا جی دونوں نے. سر 295C اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا مقدمہ، اتنا حساس نوعیت کا، تو بنا تحقیق، بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ظاہر نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہم تو دیکھیں کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ 295C کو انہوں نے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے. اگر یہ اس قسم کے واقعات ہوں اس میں، جس طرح ہمارا ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے، تو اس کے بعد تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں گے 295C کو آپ ختم کریں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ علماء شاید چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ 295C اگر ملک سے ختم ہوئی نا، تو اس کے ذمہ دار صرف علماء ہوں گے جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنایا. رہا ہمارا معاملہ تو ہم 295C جس حالت میں اس وقت ہمارے آئین میں زبردستی ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی سمپل میجورٹی کے تحت، یا آئینی ترمیم کے تحت داخل نہیں ہوئی بھی، آج بھی سمپل میجورٹی سے یہ فارغ ہو سکتی ہے. یہ جو داخل ہوئی بھی ہے نا، ہم اسے قرآن و سنت کے بالکل منافی سمجھتے ہیں اس حالت میں. اگر اسے کوئی قرآن و سنت کے قریب بھی لانا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرن کے تحت، ایٹ لیسٹ اس میں توبہ کی شیک ڈالنی چاہیے تھی ان کو، وہ بھی نہیں ہے. باقی رہا قرآن و سنت کے اعتبار سے تو وہ تو پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے، اس کی طرف اگر ہم چل پڑے تو پھر ان کے لیے کچھ چیزیں سننا مشکل ہو جائیں گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے، انہوں نے مل کے خودکش حملہ کیا ہے. اور پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے ہیں جو 295C کو ختم کروانا چاہتے ہیں. اچھا میں اس طرح بعد میں آتا ہوں. اچھا لیکن میرا اتنا تو سوال بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر آپ کسی پہ 295C لگا رہے ہیں تو پہلے کچھ مرحلے تو ہونے چاہیے. جی جی ہونے چاہیے. ان مرحلوں سے گزر کر پھر آپ لگائیں. اگر کوئی اتنا بد نصیب ہو سکتا ہے اس ملک میں مسلمان ہوتے ہوئے کہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اگر آئے تو مرحلے تو ہونے چاہیے تاکہ کسی سر میں نے کئی سال پہلے 4 سٹیپس بتائے تھے، سجیسٹ کیے تھے. کئی سال پہلے اس میں میری ویڈیو آئی تھی اور کئی دفعہ آ چکی ہے کہ آپ پہلے نمبر کے اوپر جو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے نا، جو بندہ ویڈیو لے کے آئے اسے کہیں جی کلپ نہیں چاہیے، پوری ویڈیو لے کے آؤ، آدھے زیادہ کیس ادھر ہی فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک. دوسرے نمبر کے اوپر جب وہ ویڈیو آ جائے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کا فورینسک کروائیں. AI کی تو نہیں بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی قطع بری تو نہیں کیا گیا، کٹنگ تو نہیں ہوئی ہوئی ہے. جب یہ بھی ہو جائے، تیسرے سٹیپ کے اوپر اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ اپنی کلیریفیکیشن دے. یہ ساری چیزیں جب کنفرم ہو جائے کہ واقعی اس نے کیا اور انٹینشنلی کر رہا ہے، تب آپ اگلے سٹیپ کے اوپر آ کے علماء کے ساتھ اس کو بٹھائیں. FIR پھر بھی نہ کاٹیں اور علماء اسے بتائیں کہ بھائی یہ
جو تم جرم کرنے جا رہے ہو اس کی یہ سزا ہونے والی ہے دنیا اور آخرت میں, اور تم مسلمان ہو, مسلمان ہوتے ہوئے ایک ایسی حرکت کر سکتے ہو, اس کے اوپر توبہ پیش کریں. یہ چاروں مراحل سے اگر کوئی ایسے ہی بدبخت ہے جو گزر گیا, پھر اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, اور اس میں کرولری کے طور پر ایک چیز یہ بھی داخل کی جائے کہ اس بندے کا ذہنی توازن بھی دیکھا جائے. اس وقت بھی ایک بندہ اڈیالہ میں قید ہے, اسرائیل عالمگیر کا, جس کا ذہنی توازن خراب ہے. اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور امریکن نیشنل ہے, آئے دن وہاں پہ امبیسی کے لوگ بھی اس کو آ کے ملتے ہیں. جب وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک باتیں کرتا ہے, اور جب وہ اپنی اس پوزیشن میں جاتا ہے, اس کو باقاعدہ یعنی ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ اس کو پاگل خانے میں آپ داخل کروائیں, اس کا علاج کروائیں, لیکن انہوں نے جناب اس کی جان کو بچانے کی خاطر پاگلوں سے, جنہیں سینس ہی نہیں ہے کہ توہین رسالت کیا ہے, پاگلوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے. اندازہ کریں بجائے اس کا علاج کروانے کے. یہ ہماری ریاست کر رہی ہے جس وقت. اور ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ سے پہلے یہ بھی بتایا کہ ایک نابینا ہے جو توہین مذہب میں اندر ہے. جی, نابینا توہین مذہب میں. اس نابینا نے کیا وہ کہتے ہیں جی نابینا لوگ جو ہے باقی کام کرتے ہیں تو کیا پوسٹیں شیئر نہیں کروا سکتے, وہ جو ہے وہ لسٹ نہیں لے سکتے اس قسم کی پوسٹ کے ذریعے. اب وہ طریقہ تو یہی بتائیں گے کیسے کوئی بےہدگی پہ مبنی پوسٹ لگا کے اس سے کس طریقے سے لسٹ لیتا ہے, وہ تو یہی بتا سکتے ہیں. اچھا, اب کیا فیلنگز تھیں ویسے اس سے پہلے کہ آپ جیل سے حفظ آباد جیل جائیں, کیا فیلنگز تھیں جب آپ نے یہ سنا؟ ایک تو آپ نے پڑھا, اللہ کو یاد کیا کہ آپ, لیکن ویسے بحیثیت انسان کیا فیلنگز تھیں؟ دیکھیں, عام انسان ہونا تو وہ ایک پیسمسٹک موڈ میں چلا جاتا ہے. میں بڑا آپٹیمسٹک بنتا ہوں, اسی لیے تو میں اتنی دلیری سے کرتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے حق میں بھی لوگ ویڈیوز چڑھا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ڈرا رہے ہوتے ہیں. ڈرنے والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. لوگوں کو تو اب لگا نا کہ میں ونریبل ہوں. بھائی میں تو 17 سال سے اس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں, اور پچھلے آلموسٹ 8 سال سے جب سے مرڈر اٹیمپٹ ہوا تو میری زندگی تو ایک گھر تک اور اکیڈمی تک محدود ہے, آگے پیچھے جانا میرا نہیں ہے. میں تو آلریڈی ایک سیکیور زندگی اس اعتبار سے گزار رہا ہوں اور ایک مشکل زندگی گزار رہا ہوں. اس کے بعد زیادہ ہائی لائٹ ہوگی. تو یہ ڈرپوک لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز سوچ لی جائے نا تو پھر آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے اس ملک کے اندر. دیکھیں الٹیمیٹلی جیت سچائی کی ہوتی ہے. جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے میری گلی کی مسجد میں جو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے, وہ امپورٹڈ جو ڈی ایس پی تھا اس کی موجودگی میں قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا ایک مولوی, آج وہ لاپتہ ہے. یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کورٹ کے سامنے پیش ہو اور اس کی کوئی سنوائی ہو, وہ لاپتہ ہے. اس طریقے سے باقی جو لوگ ولاگز بنا رہے تھے سب کے سب لوگ لاپتہ ہیں, اس وقت مل ہی نہیں رہے, چھپ گئے ہیں. پہلے تو کہتے تھے پھندے کو چوموں گا, اب وہ غائب ہوئے. میں وہ کس نے غائب کیے یا خود غائب کیے ہمیں تو نہیں پتا, کئی تو خود بھی غائب ہوئے. ابھی 3 دن پہلے ان کا ایک رائٹ ہینڈ پکڑا گیا کراچی سے, تو وہ بھی سامنے آ گیا منظر عام پہ. تو جو کل تک حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ سارے کے سارے غائب ہوئے ہیں, اور اسٹامپ پیپر لکھ لکھ کے تو اپنی جماعت سے علیحدگی کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. تو میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ. اچھا, آپ نے ناشتہ کر لیا. آپ کو 31 اگست کو 31 اگست روز اتوار صبح فجر کے بعد اسی دن آپ کا لیکچر ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا, تو اس دن اور میں یہیں سے گزرا تھا, میں اکیڈمی دیکھ رہا تھا. اچھا, ہاں یہیں سے لے کے گئے. اچھا, آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں حفظ آباد مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ ہاں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے, کیونکہ 31 کو شاید کوئی موب یہاں پہ اکٹھا ہو اور وہ جیل کو کراس کرے, تو آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں. یعنی ہم موب کو تو روک نہیں سکتے. یہ انہوں نے فرنٹ پہ ایک ریزن رکھی تھی. تو کیا فیلنگز؟ میں سیٹسفائی تھا. نہیں, اکیڈمی کو دیکھتے ہوئے کیا فیلنگ؟ ہاں میں یعنی اکیڈمی سے میں گزر رہا تھا, اور میں وہ جو پولیس والے لے کے جا رہے تھے, میں نے کہا یہ وہی پولیس والے جن کو اس اکیڈمی میں ہم ناشتہ کرواتے ہیں, اور آج اسی اکیڈمی کے سامنے سے مجھے حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے. ان لوگوں نے, ان کا بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کو تو جو اوپر سے آرڈر ملا وہی کر رہے تھے. آرمز ویگن میں لے گئے کیونکہ بختر بند نہیں, وہ گاڑی تھی, سیکیورٹی کے ساتھ گاڑیاں بھی موجود تھی, پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے تھے. سیکیورٹی پروٹوکول, مجھے نہیں پروٹوکول دیا ہوا تھا, سیکیورٹی پروٹوکول تھا. اچھا, تو پھر آپ پہنچ گئے حافظ آباد جی؟ تقریباً 3.5 گھنٹے میں پہنچے یہاں سے. وہاں بھی ڈیتھ سیل؟ جی وہاں پہ بھی ڈیتھ سیل. اور لیکن وہ اس سے بہتر تھا. پاکستان میں سب سے لیٹسٹ جو جیل بنی ہوئی ہے نا, سب سے آخر میں جو بننے والی, جو کھل چکی ہیں, ویسے تو ابھی اسلام آباد والی بھی کھلنے والی ہے. اب تو ہمارے پاس جیل کی بھی ساری انفارمیشن ہے. ہاں, جیل کی ساری لینگویج وہ ایک وکھرا جہان ہے. وہ بھی آپ مجھ سے اینڈ پہ ڈسکس کیجئے گا کہ وہاں کے ٹرمز کیا ہیں. مثلاً کیا ہے کچھ؟ یعنی وہاں پہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. ناشتے کے لیے آدھی روٹی آپ کو ملتی ہے, اسے ٹوکن کہا جاتا ہے. ٹوکن, آدھی روٹی ہوتی ہے وہ کٹی ہوئی, سیمی سرکولر. اچھا, اسی طریقے سے وہاں پر یعنی انگریزوں کے زمانے سے لینگویج چل رہی ہے نا, سب اچھا ہے بولا جاتا ہے, آل از اوکے. جب ساری چکیاں شام کے وقت بند کر دی جاتی ہیں نا, تو وہ پھر جو وہاں پر انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سارے اپنے سب آرڈینیٹ سے پوچھتا ہے کہ سب اچھا کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی سب اچھا ہو گیا. سب اچھا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے چکیوں میں بند کر دیا,
اور لاک لگا دیے. پھر انہوں نے فجر کے بعد ان کو نکالنا ہوتا ہے اور مرغیوں کی طرح گنتی پوری کرنی ہوتی ہے. تو جو بیچارے فجر میں اٹھنے کے عادی نہیں ہیں ان کو وہ پھر زبردستی اٹھا کے باہر نکالتے ہیں, اور وہ بالکل ٹھیک نکالتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ فوج شدگان میں بھی شامل ہو سکتا ہے, پتہ ہی نہ چلے, بعد میں پتہ چلے. تو وہ ایک وکھرا جہان ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ جس پورشن میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں. آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یعنی ایک اس اعتبار سے ہنسی آ رہی ہے کہ لوگ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نا کہ جی جیل کی زندگی جو ہے وہ ہم گزار لیں گے جی. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے تھے, لیکن بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ تو صلح صفائی کر کے باہر نکل آتے ہیں. جیل کی ایک علیحدہ سے زندگی ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے نا جی, ان کا گھر پھر وہی بن جاتا ہے. اب میری چکی جو تھی اڈیالہ میں, آپ نے چونکہ موضوع چھیڑ لیا, آگے جانے سے پہلے اسی کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. وہ 3 چکیاں تھیں جی اکٹھی. اس میں جو سٹارٹ والی چکی تھی وہ مجھے دی انہوں نے. ویسے اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے اور اس کے کارنر پہ 4x4 کا ایک واش روم بنا ہوتا ہے جس کی دیوار بمشکل 2 فٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کو باقی چکی کے لوگ دیکھ لیتے ہیں جب آپ واش روم بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے 9 لوگ رکھے جاتے ہیں. مشکل سے صرف وہ لیٹتے ہیں, رات کو کروٹ بھی کوئی نہیں لے سکتا. کروٹ لے تو دوسرے پہ گرتا ہے, اور چکیوں میں لڑائی اس پہ ہوتی ہے کہ اس کا پاؤں میرے اوپر پڑ گیا. مجھے بتائیں 9 بندے جب ساتھ ساتھ جڑے میں, اور رات کو آپ کو اگر رفع حاجت کے لیے اٹھنا ہے تو کتنے لوگوں کو پھلانگ کے آپ جائیں گے, اور اس میں ظاہر ہے پاؤں بھی پڑ جائے گا, اور پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا. اور اسی پورشن میں آپ نے نہانا دھونا بھی کرنا ہے. اسی پورشن کے اندر آپ نے اپنے برتن بھی دھونے ہیں. گھر میں تو کسی نے امیجن نہیں کیا ہوتا کہ اسی ٹوائلٹ کی سیٹ کے اوپر آپ کو اپنے برتن بھی دھونے پڑے, اور سب کے سامنے, کیونکہ دیواری اس کی اتنی سی ہے, سیکورٹی کی وجہ سے انہوں نے رکھا ہے کہ باہر سے نظر آتا رہے. اتنی مشکل صورتحال کے اندر جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے نا, تو وہ تو کہتا ہے کہ میں جہنم میں آ گیا ہوں. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہے, اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دنیا کی جہنم جو ہے وہ جیل ہے. انہوں نے کاٹی ہے نا, اور وہ جیل تو بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھی. اب تو انہوں نے پیرامڈس کے بیسمنٹ میں وہ جیل بھی دکھا دی ہے, کئی 100 سیڑھیاں نیچے جا کے جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی, یہاں تو چلے سورج کی روشنی بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جناب وہاں 10x12 کے اندر 9 بندے. آپ کے پاس 3 چکی؟ نہیں, میں ایک چکی میں اکیلا تھا. 3 یعنی کمبائنڈ چکیاں تھی. میرے ساتھ والی چکی جو تھی وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو آلموسٹ کوئی 8.5 سال سے قید تھے. ان کو 295A میں 10 سال کی سزا ہوئی تھی. لٹریچر کے پروفیسر تھے. اور تیسرے والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے, انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی. لیکن سزائے موت چونکہ موقوف ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے, تو آپ سمجھ لیں وہ عمر قید میں بیچ میں تھے. ان کی ایج اس وقت 72 ایئرز ہو چکی تھی, اور آلموسٹ 13.5 سال سے وہ وہاں پہ قید تھے. اور ان کا جو فیصلہ تھا نا, اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے, لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں. اچھا. اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے. بشپ صاحب سے؟ جی, معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے گیا. جج صاحب جی. اور اب 13.5 سال بعد ان کا ایکویٹل ہوا ہائی کورٹ میں. اب جا کے ان کی اپیل لگی, اور راولپنڈی بینچ نے ان کو ایکویٹل دیا. تیسرے دن وہ فوت ہو گئے. یعنی 13.5 سال آپ نے ایک انسان کے چھین لیے ہیں. اب کیا ریاست وہ 13.5 سال کو واپس کر سکتی ہے؟ اور بے گناہ انہوں نے میرے سامنے فیصلہ رکھا. میں تو زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا. ظاہر ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہے اس قسم کے فیصلے, تو میں اسلام کی وہ پکچر پیش کرنا چاہتا تھا جو ہے. تو میں زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے. اور انہوں نے بھی آتے ہی میرے ساتھ بڑا اس نے سلوک کیا. مجھے برتن دھونے کے لیے ایک صابن کی ٹکیا اور ایک انہوں نے برتن دیا, کچھ برتن ساتھ دے دیے, اور بڑے اچھے طریقے سے. پھر ان کے پاس LED بھی لگی ہوئی تھی, اور میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھنا ہوتا تھا, شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام اور کیپٹل ٹاک, یہ تینوں پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں. اور میری خوش نصیبی تھی کہ جیو آتا تھا. مجھے خطرہ تھا جیو کے ایمان نہ کیا انہوں نے, تو وہ میں پروگرام دیکھ لیتا تھا, اور ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. پھر وہ سارا کیس میں نے اسٹڈی کیا. 4.5 سال ٹرائل چلا, سزائے موت ہوئی. پھر اپیل لگنے میں اتنے سال لگ گئے کہ 13.5 سال کے بعد ان کا ایکویٹل ہوا, اور 3 دن بعد وہ بندہ فوت ہو گیا. تو غموں کی ایک داستان ہے جی. یہاں پہ زیادہ تر جعلی کیسز ہیں. کوئی صحیح بھی ہوں گے, صحیح بھی ہوں تو آپ نے توبہ پیش کرنی ہے, دیٹس آل, ختم کریں. آپ نے جیل بھی کاٹی, اور ابھی کہا کہ جیل مشکل ہے, اور واقعی مشکل ہے. بہت بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا جیل جانا پڑے, اور وہ
2-4 दिन में ही पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जेल नहीं काट पाएंगे और वो काट लेते हैं, वैसे ही बता रहा था। अच्छा, आप आगे नाम भी ले लें, कोई अर्ज नहीं है, कोई आप जियो में तो नहीं बैठे हुए, आप कैडमी में बैठे हुए। नहीं, मैं जियो में नाम लेता हूँ, यहाँ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सुना है मैंने कि आपकी चक्की और इमरान खान साहब की चक्की की दीवार एक थी। हाँ, बीच में एक दीवार थी इकट्ठी। उनकी चक्की नहीं, उनकी चक्की है, उनके पास 6 चक्कियां थी। आपके पास भी तो 3 थी। नहीं, 3 नहीं, 3 में मेरे पास एक थी, बाकी 2 में थे। 3 वो चुके, उसके बाद जो वॉकिंग एरिया है ना वो कंबाइंड था हमारा, लेकिन मेरे पास एक चक्की थी, एक प्रोफेसर साहब के पास और एक जो बिशप साहब, और उनके सामने जो ओपन एरिया है ना वो भी ऑलमोस्ट समझ लें तकरीबन 20 फीट बाई कोई 50 फीट का एरिया बनता है जो सामने वाला, लेकिन उसके ऊपर भी वो उसी तरीके से जेल वाली सलाखें होती हैं। वो आप एक पिंजरे में ही होते हैं, बाहर निकल के आपको सिर्फ ये एहसास होता है कि चले सूरज नजर आ गया, आसमान नजर आ गया, लेकिन वो जेल का ही एहसास होता है। लेकिन ये भी बड़ी नेमत है कि आपको वहां पे वॉक करने की इजाजत है। तो ये बेसिकली 10 चक्कियां इस तरह बनी हुई हैं और उनमें 3 है, फिर 4 और फिर उसके आखिर में भी 3 और उनके दरमियान दीवार है, यानी 3 के बाद एक दीवार, फिर 4 के बाद एक दीवार, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 6 चक्कियां थी खान साहब की। और जो बिशप साहब की जो चक्की थी ना उसकी दीवार, आखिरी दीवार थी, उसके परली तरफ उनकी चक्कियां परपेंडिकुलर शुरू हो जाती थी और बीच में एक दीवार थी। और बाई चांस जब खान साहब नाश्ता करने के लिए आते थे, हमें नजर तो नहीं आ रहे होते थे, तो वो उनका जो मुशक्कती है ना वहीं पे वो उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहा होता था। एग्जैक्टली 9 बजे वो आ जाते थे और 3 बजे आके वो शाम का खाना खाते थे। ये 2 टाइमिंग हमें पता थे, इसलिए कि वो जब अपने मुशक्कती से थोड़ी बहुत कोई गुफ्तगू करते थे तो उनकी आवाज की बेस भी है और वैसे बीच में एक दीवार है मुश्किल से 10-11 फुट की और ऊपर से ओपन है, तो आवाज कभी कभार कोई 2-4 जुमले कान में पड़ जाते। क्या 2-4 जुमले? मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ये वो कहा करते थे। नहीं वैसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई एक आध जुमला ऐसे। हाँ, नहीं, वो क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते थे। अच्छा, क्रिकेट को, हाँ, जाहिर है उन्होंने बाकी चीजें तो नहीं डिस्कस करनी थी ना, वो तो वरना अगर वो इस किस्म की कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करते तो जाहिर है कि वो फिर बात मुशक्कती से वो क्रिकेट के ऊपर डिस्कस। इसका मतलब है उनके यहाँ भी टीवी शीवी जो कहा जाता है कि बंद हो गया है, तो नहीं, टीवी उनके पास लगा हुआ है और अखबारें भी 2 लगी हुई है। वो इसलिए पता है कि वो ड्यूटीज चेंज होती रहती है ना, कुछ अरसा उनके पास जिस बंदे की ड्यूटी है वो इधर भी आ जाता है, तो कभी कभार कोई बात पता चल जाती है। बाकी जो पब्लिक में मशहूर है ना कि मुलाकात कोई किसी से कर सकता है, इस तरह कोई मुलाकात नहीं कर सकता। चाहे आपकी एक दीवार हो, उस दीवार आप समझ लें वो दीवार ऐसी दीवार है कि वो पुलिस रात है उसको क्रॉस करना, तो आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते इस तरीके से। 6 चक्कियां उनको मिली हैं, जिस तरह हमारे 3 इकट्ठी थी, उनको 6 की 6 मिली हुई है। उनमें एक आध में शायद उनका मुशक्कती, बाकी में सामान, और बाकी सामने उनको ओपन एरिया भी मिला हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है जेल ही है। तो वो नाश्ता करने उस चक्की में आते थे? जो चक्की नहीं, वो ओपन एरिया था। अच्छा, ओपन एरिया, हमारा ओपन एरिया, उधर उनका ओपन एरिया, वो आपस में 90 डिग्री है और उसमें भी दीवार है। हाँ, दीवार है, ज़ाहिर दीवार है। अगर गूगल मैप हो तो मैं आपको एग्जैक्टली बाद में दिखा भी दूंगा। अच्छा, तो अच्छा, लेकिन सबको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन हो जाएगी। हाँ, अच्छा, तो कभी कभार यानी वो नाश्ते की, और वो नाश्ते में एग्जैक्टली 9 बजे आ जाते थे। खुशबुएं तो आती होंगी आपको? जी बिल्कुल, खुशबू, और ये जो देसी घी और ये बातें हो रही हैं, बिल्कुल ये तड़के लगते थे और हमें खुशबू आती थी। हम तो जेल के ही खाना खाते थे वो, और ये कोई उनके ऊपर एहसान नहीं हुआ था। बी क्लास मुझे भी अवेलेबल हो सकती थी, ज़ाहिर है मैंने 19 ग्रेड से रिटायरमेंट ली हुई है, मुझे भी एक मुशक्कती मिल सकता था, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम उस तरफ जाना नहीं चाहते थे। अगर मुझे मिले तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो इससे ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और वो मिली हुई थी उनको। उनके पास यानी वो चिकन वगैरह उनको कच्चा दे देते थे, वो उनका मुशक्कती उनको बना देता था इस तरीके से। दोपहर का खाना वो 3 बजे खाने आते थे, तो वो हमें पता है, और ये एग्जैक्टली उनके थे। लेकिन 4 नवंबर के बाद फिर हमने उनकी आवाज नहीं सुनी। 4 नवंबर के बाद? हाँ, वही वाली बात जो पब्लिक में मशहूर थी कि 4 के बाद शायद उनको अंदर कर दिया। तो चूंकि मैं टीवी भी देख रहा था तो मुझे भी खदशा पड़ा कि कोई ऐसी हरकत हुई है। लेकिन फिर वो वहां पे एक बंदा को ड्यूटी पे था, मैंने उससे फिर रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ये जरा कंफर्म करके बताओ। तो उसने कहा नहीं, वो आप दूसरी तरफ बैठते हैं क्योंकि धूप उस तरफ होती है, इसलिए वो उधर जाके बैठते हैं। अच्छा, आप इस तरफ नहीं बैठते। तो वो फिर कंफर्म हो गया, बाद में कंफर्म हो गया। वो ये जो मशहूर किया हुआ ना कि उनको जनाब वो बाहर नहीं निकलने देते। फजर के बाद ये SOP है, हर बंदे की चक्की खुलनी ही खुलनी है, इसको कोई बंद कर ही नहीं सकता। जो जेल मैनुअल है ना उसके तहत भी वो खुलनी है, यानी चाहे उसने बाहर निकल के मुशक्कती से पॉलिटिकल गुफ्तगू भी करनी है तब भी वो चक्की जरूर खुलनी है, उसका राइट है। ये मसला उनको ये होता है कि बाहर गुफ्तगू ना जाए, तो यानी ये कोई सियासत का हेडक्वार्टर ना बने, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये धूप की वजह से गए थे कि आपकी वजह से दूसरी तरफ? नहीं, मैंने तो कोई बात ऊंची आवाज से करनी नहीं होती थी। नहीं, नारा मारा हो शायद? नहीं, वो तो मैंने एक अच्छा, तो कोई यानी कभी कोई खास जुमले नहीं, कोई खास, बस यही हाँ, अगर मैं वहां से आवाज उनको लगाता ना तो वो सुन सकते थे, लेकिन ज़ाहिर ये अनएथिकल होता, तो मैंने जेल का कोई प्रिंसिपल तोड़ना तो नहीं था। हाँ, एक दफा ये हुआ कि मेरे आने से पहले वो जो बिशप साहब थे उनको काफी ज्यादा खांसी लगी हुई थी रात को,
تو وہ رات کو پھر خان صاحب کو آواز آتی تھی تو وہ انہوں نے بشپ صاحب نے خود بتایا کہ جی آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری چکی انہوں نے یہاں سے شفٹ کر دی تھی، کھانسی کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی، تو اب میری کھانسی بہتر ہے تو آپ آئے ہیں، تو وہ چکی خالی کروا کے ان کو دوبارہ وہاں پہ شفٹ کر دیا. پھر ہم 3 لوگ تھے، باقی جو ہمارے ساتھ جتنی چکیاں تھی 8-8 9 لوگ تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. اور کبھی کوئی خاص گفتگو آپ نے ان کی نہیں سنی؟ کوئی خاص نہیں خاص بھائی کبھی کوئی اونچی کوئی بات کر کرکٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو آ گئی، کوئی اور بات جو یاد آ رہی ہو یا کچھ؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو مجھے سنائی دی گئی ہو. اب میں خود سے اگر کوئی سٹوری بنانا چاہوں تو وہ بنا سکتا ہوں، لیکن اللہ سے خوف آتا ہے. بس میں نے اتنی بات سنی. اچھا، آپ حافظ آباد جیل پہنچ گئے. حافظ آباد جیل میں کتنے دن رہے؟ وہاں پر میں 31 اگست کو لے گئے اور آلموسٹ کوئی زور کے قریب میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا، زور سے پہلے ہی. اس کے بعد 11 ستمبر 9/11 ہمارے ساتھ بھی ہوا نا، 9/11 کو میں پھر وہاں سے نکلا ہوں اور 9/11 کو جیلم لے کے آئے اور یہاں کورٹ میں پیش کر کے میری کسٹڈی زبردستی حوالے کر دی NCCIA کے. اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے SOP کو فالو کرتے، انہوں نے کہا چونکہ آپ نے کسٹڈی حوالے کی ہے آپ کی، انہوں نے پولیس نے، تو اب ہم مجبور ہیں کہ جو پولیس والی FIR ہے اس کے اگینسٹ ہم ایک FIR کاٹیں گے. ورنہ ان کا SOP یہ نہیں ہوتا. SOP یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ نوٹس بھیجتے ہیں، بندے کو بلاتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد FIR کٹتی ہے. لیکن جہاں چونکہ یہ لوگ کاٹ چکے تھے اور کسٹڈی حوالے کی تھی، اس لیے ان کو مجبوراً FIR کاٹنی پڑی. یہ ان کا آرگومنٹ ہے، باقی لیگل تو ہمارے وکلاء آپ کو بتا سکتے ہیں. تو 11 ستمبر کو میں حافظ آباد سے پہلے جیلم آیا، یہاں عدالت کے سامنے پیش ہو کے پھر کسٹڈی انہوں نے حوالے کرنی تھی NCCIA کے، تو یہاں سیکورٹی میں مجھے پھر NCCIA راولپنڈی کے آفس میں لے گئے، جس آفس کے جتنے اب ٹاپ کے آفیسرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے اب سسپینڈ ہوئے ہیں اس آفس کے اندر. 11 ستمبر 2025 کو اور 11 سے لے کر 18 تک میں پھر وہاں پر رہا. 11 کو تو ظاہر کورٹ کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا، 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے 12 کو پھر کورٹ کے آگے پیش کیا اور ریمانڈ لے لیا. 19 تک کا لیا تھا، 7 دنوں کا. ہاں، لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے 1 دن پہلے انہوں نے ریمانڈ ختم کر کے مجھے اڈیالہ شفٹ کر دیا. اچھا سر، میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295C کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے، یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی FIR کٹوا چکا ہے، نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی FIR کٹوا چکا ہے، بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی. تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور یہ اٹیمپٹ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ محض الزام بھی ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں ہوئی؟ نہیں، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. پھر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگ ریاست کے لیے بعض اوقات ایسٹ ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ادھر ادھر آتے پھرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس بار بھی یہی پرچہ کٹوانے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست پیچھے تھی. ریاست ظاہر ہے جب ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے گی تو ہمیں تو یہی وسوسے آئیں گے کہ وہی ان کے پیچھے ہے. یہ ہمیں کنکلوڈ کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. اس وقت بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ دیکھیں چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھنے کے اوپر ایک بندے کو آپ نے 35 سال کی سزا سنائی ہے. اس سے پہلے تو میرے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی 5 لاکھ. ہم نے اس کے اوپر FIR بھی کٹوائی تھی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے. باقی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. میں ریاست کو بھی بتا دوں اور اگر ان کے کوئی پالتو ہیں تو ان کو بھی بتا دوں کہ مجھے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل میں اسی پیشن کے ساتھ اپنے سلوگن کو لے کے چلوں. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور ان میں اگر اس بابے کو شامل کیا جائے جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی تو دوسرے مصرے کو ماننے کے لیے بھٹی صاحب بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہاں اس قسم کے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں نہیں، سر کی قیمتیں تو نہیں رکھی. اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ ایک دن ہی میں پولیس نے آپ کو NCCIA کے حوالے کر دیا اور مقدمہ بھی، نئی FIR بھی، آپ پر پیکا بھی لگ گیا. کیوں؟ بس یہ تو اب NCCIA والوں کو پوچھنا چاہیے. آپ اتنے مشہور و معروف شخصیت ہیں، اتنے آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے ساتھ آپ کو DC آفس لے جایا جاتا ہے، گھر فون کیا جاتا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، DC آفس لے جایا جاتا ہے، DPO آفس لے جا کر آپ کو ایک پرچے پہ کہا جاتا ہے اندر، پھر وہاں سے جیلم سے پھر حافظ آباد سے جیلم سے اڈیالہ سے پولیس سے FIA. یعنی آپ نے کہیں بھی کوئی رجسٹ نہیں کیا؟ میں نے کیوں رجسٹ کرنا تھا؟ میں تو اپنے حق کے لیے، جی میں اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کرتا ہوں، پلس ہم قانوناً معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو ہم نے پھر قانوناً پہلے دن ہمارے وکیل صاحب جو حافظ طاہر ایوبی صاحب ہیں وہ وہاں پہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ آئے تھے اور ہم نے قانوناً اس معاملے کو لے کے چلنا تھا، نہ ہم نے کوئی روڈ بلاک کرنی تھی. کیونکہ ان چیزوں کو میں غلط سمجھتا ہوں. دیکھیں جن تنظیموں سے میرا شروع سے اختلاف ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں،
ان پہ مقدمات بناتے ہیں اور ریاست کو تنگ کرتے ہیں، روڈز بلاک کر کے، دھرنے دے کے. 2017 کے آپ کو دھرنے پتہ ہے، ختم نبوت کے نام کے اوپر گالیاں نکالی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس وقت ہماری ریاست ان کے پیچھے تھی، اور آج ریاست جو ہے آج بھی ان کے پیچھے ہے، لیکن اب دوسرے والی پیچھے ہے. پہلے پشپ پناہی پہ تھی، اب وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ریاست پیچھے پیچھے جا رہی ہے. وہ اڈیالہ سے بیل لے کے نکلتے ہیں تو ڈالا کھڑا ہوتا ہے، دوبارہ اگلے مقدمے میں اندر چلے جاتے ہیں. تو ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ کو اپنے گناہ دھونے کے لیے پھر اتنی زیادہ ایفرٹ بعد میں پٹ کرنی پڑے کہ پولیس والوں کو شہادتیں دینی پڑے. اور عام لوگ تو ویسے ہی شہادتیں دے رہے ہیں، اتنے عرصے سے دے رہے ہیں اور تکلیف کاٹ رہے ہیں، لیکن ریاستی اداروں کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے گاٹے فٹ ہوں گے. تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا، اور کوئی اور طریقے کو چونکہ میں غلط سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. لیکن میں حیران اس بات پہ بھی ہوں کہ آپ جب ایف آئی اے کی تحویل میں تھے تب 2.5 ہفتوں کے بعد پہلی دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے والد آپ سے ملے. ہاں جی، وہ اڈیالہ میں ملے تھے. اڈیالہ میں، یعنی 2.5 ہفتوں کے بعد ملاقات. جی. تو فیملی بھی نہیں مل پا رہی، اور کیا مطلب کیا ہے؟ حوالات میں تو مل سکتی تھی فیملی، میں نے خود ہی منع کیا تھا. اچھا، خود ہاں، میرے اپنے ٹیم ممبرز تو ملے تھے مجھ سے آ کے. اچھا. اور وکیل صاحب بھی ملے تھے. فیملی کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے یہاں نہیں آنا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول کو آبزرو کریں اور پوری زندگی کے لیے ان کے دماغ کے اوپر ایک چیز نقش ہو جائے. اور یہ اڈیالہ میں بھی جو میرے والد صاحب یا میرے بیٹے ملنے کے لیے آئے، تو یہ میرے منع کرنے کے باوجود ملنے کے لیے آئے. مجھے ایک دن پہلے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بتایا تھا اس طرح ملنا چاہتے ہیں، تو وہ میں نے کہا جی ان کو منع کر دیں. اور ایک دن بعد انہوں نے مجھے بلوا کے ملاقات کروا دی. میں نے کہا میں نے تو منع کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ملاقات کر. اچھا، وہ کہ معاملہ عدالت میں زیادہ بات نہیں کروں گا، مگر مجھے آج تک جیسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ این سی سی آئی اے والے یا ایف آئی اے والے کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے. ویسے ہی مجھے آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فتویٰ کیسے دے دیا. اور فتویٰ بھی یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا میں پڑھ رہا ہوں ایک پیرا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 24 ستمبر کے ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پر بحث کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایف آئی آر کے حوالے سے این سی سی آئی اے کے راولپنڈی کے مراسلے پر غور کیا. شرعی اصول و ضوابط کی وضاحت اور تفصیلی غور و فکر کے بعد کونسل نے ابتدائی طور پر درج ذیل فیصلہ کیا. انجینئر محمد علی مرزا فساد فی الارض پھیلانے کے باعث بنے. آپ نے نہ صرف توہین رسالت بلکہ توہین قرآن کے بھی مرتکب ہوئے. آپ پر توہین قرآن کی دفعات بھی شامل کی جائیں. اور این سی سی آئی افسر نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا، ایک سائیڈ کا، یعنی آپ کی طرف کا پیش کیا سارا کچھ اور دوسری طرف کا نہیں پیش کیا. اور پاکستان کی مسیح برادری کو بھی مراسلہ بھیجا جائے گا اور تحریر طور پر ان کی رائے بھی لی جائے گی. تو اب گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہے، زیادہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن کیوں گئے این سی سی آئی والے؟ یہ ایک پریکٹس ہے روٹین کی، اور وہاں سے فتوے پہلے بھی دیے جا چکے ہیں. یہ پہلا کیس ہے میرا. جب وہ بھیج رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھی ان کو بھیج رہے ہو؟ وہاں تو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو مجھے شکار کریں گے. میں کہوں گا نا ایک خدا ہے، وہ کہیں گے 2 ہیں. اس لیول پہ اتریں گے. بالکل نعوذ باللہ. یہ دیکھیں نا، یہ اترے ہیں نا اس میں. یہ اگر میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں، یقین کریں ویسے تو اب ان کی عزت ہی کوئی نہیں رہی ہے معاشرے میں. آپ کو میں ایک جملے میں صرف بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کی منجے ٹھکے، کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ صرف گلی محلے کے مولوی اور مفتی جو ہے نا وہ علم سے پیدل نہیں ہے، بلکہ آپ کے آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی جو سو کالڈ علماء ہیں وہ بھی بیچارے علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہے. تو ان کی منجی ٹھکنی تھی اور عوام کے سامنے ان کی اصلیت آنی تھی. اس نظراتی کونسل کو جب یہ بھیج رہے تھے تو میں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں، کیا پریسیڈنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اب ہم نے آپ سے ہی آغاز کرنے لگے. ماشاءاللہ. ہاں، یہ انہوں نے خود بول کے کہا. بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آپ بھی بیان لکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ سجیسٹ کریں کہ آپ کو جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے. میں نے کہا اگر یہ آپ یہ ایز اے رول کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تیار ہوں کہ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں اور وہ بھی اپنے دلائل رکھیں، میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا. اور انویسٹیگیشن آفیسر آپ ہیں، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کوئی فتویٰ جاری کرنے کی. وہ تو جسٹ مشورہ دے سکتے ہیں، وہ بھی کسی ادارے کو نہیں. اگر صدر پاکستان یا پارلیمنٹ ان سے مانگے گی وہ بھی مشورہ، یا گورنر. اور اللہ کے فضل سے آج تک جب بھی انہوں نے کو مشورہ دیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ان کا ماضی کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اس کا فائدہ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس میں لکھ دیا کہ آپ نے مجھے ان کے سامنے بٹھانا ہے، اور میں نے ان کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا نظر آتی کونسل کو. مجھے پتا تھا قرآن و سنت سے ان کا کوئی شغف نہیں ہے. میں نے اپنے سارے دلائل 4 صفحوں پہ جو وہ لیٹر کیا ہے اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو موقع دیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے یہ دلائل رکھے اور آپ اس کو کاؤنٹر کریں. وہ دلائل بھی لکھ دیے. اس میں نے کرسچنز کی بکس کے حوالے، کرسچنز کے اسکالرز کی ویڈیوز کے لنک، مسلمانوں کی کتابوں کے حوالے اور مسلمانوں کے اسکالرز کی ویڈیوز کے لنک یہ بھی ڈال دیے کہ تیاری بھی کر لیں یہ سارے مولوی مل کے وہاں پہ جو 20 بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے بلائے بغیر ون سائڈڈ فیصلہ سنا دینا ہے.
حالانکہ فیصلہ سنانے کے وہ اختیار نہیں تھا ان کے پاس, وہ تو صرف سجیسٹ کر سکتے تھے. اب وہ آیا تو اب NCCI والوں کے بھی ہاتھ پاؤں بھول گئے کہ یار یہ کیا انہوں نے حرکت کی, ہم نے تو ان سے یہ چیز مانگی نہیں تھی, ہم نے تو کہا تھا کہ اس بندے کو بلائیں اور سامنے بیٹھ کے بات کی جائے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, یہ تو انویسٹیگیشن آفیسر نے دیکھنا تھا. تو یہ یہاں سے انہوں نے ایک موقع غنیمت جانا اور اس کو اس طریقے سے مولڈ کرنے کی کوشش کی. اور دیکھیں کتنا ظلم کیا. وہ کہتے ہیں مسیح برادری کا دل دو کیا ہے پورے ملک کے اندر اس وقت بقول کرسچنز کے. وہ بشپ صاحب تو میرے ساتھ تھے وہاں پہ, پروٹیسٹنٹ بشپ 13.5 سال سے, اور وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. شہباز بھٹی جو منسٹر ہوا کرتے تھے وہ ان کے بڑے بھائی ہیں جن کا مرڈر ہوا تھا 295C کے چکر میں. جی جی, یہ ان کے بڑے بھائی تھے ظفر بھٹی صاحب. تو وہ بڑے حیران ہوئے, ان کا یار جو آپ نے بیان کیا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, اور اس عقیدے کی وجہ سے آپ ہم پہ توہین مذہب کیسے لگا سکتے ہیں. میں نے کہا ہم تو نہیں لگا رہے, آپ کا رائٹ ہے آپ عقیدہ رکھیں. ان کا آپ پہ کیسے لگا دیے, تو ہمارا عقیدہ ہے. اس اعتبار سے تو آپ بھی توہین عیسیٰ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. تو آپ نے بھی تو خدا کو کھانے کا محتاج بتا دیا, آپ گستاخ عیسیٰ ہیں. تو کیا ہم آپ کے اوپر پرچہ کٹوانا شروع کریں گے؟ آپ اپنا عقیدہ رکھیں, ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ جو میں نے بیان کیا یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. وہاں پہ اور بشپ بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے, اور وہ یقین کریں مجھ سے ملاقات کے لیے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے رسپیکٹ میں کہ سر آپ ہمیشہ جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, تو آپ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. ان کو پورے ملک میں ایک بھی بشپ نہیں ملا, ایسا ایک پریسٹ نہیں ملا کرسچن جس نے میرے خلاف FIR کٹوائی ہو کہ انجینئر نے جو ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اتنی غیرت ان میں بھی تھی. باقی کوئی اکا دکا اپنے طور پہ بات کرتے لادا بات ہے, کوئی لکھ کے یہ فتویٰ دے کہ ان کا عقیدہ نہیں, ان کو پتا ہے. ہمارے وکیل صاحب نے جسٹس صداقت علی خان صاحب کی عدالت میں 20 ریفرنسز پیش کیے ہیں کرسچنز کی بک سے, اور اوریجنل بکس منگوائیں وہ, کتنا اس پہ خرچہ ہوا, اور 15 ریفرنسز مسلمان سکالرز کی کتابوں سے دیے, اور ویڈیوز تو علیحدہ سے موجود ہیں. اس کے بعد یہ سارے معاملات ہم نے قانوناً ان کو سیٹل ڈاؤن کیا. تو یہ جو نظر آتی کونسل ہے, آپ اگر مجھ سے بار بار پوچھیں گے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا, تو اس لیے کیا کہ اپنی منجی ٹھکوا لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے ابرا کے ہاتھیوں کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کی زبان میں لکنت تھی, موسیٰ علیہ السلام, فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم کروا دیتا ہے. تو دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی ایک ادارہ بچا تھا جس میں ان کی تنخواہیں لگی ہوئی تھی, اس کی بھی عزت کیا ہے, اور کچھ تھوڑی بہت عزت بچ گئی تھی, تو پچھلے دنوں جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور ہمارے آرمی چیف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ننگا جھوٹ بولا, کیونکہ جو کچھ وہ بول رہے تھے نا وہ ان کے عقیدے نہیں ہے. عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان کیا کہ جید علماء کا کام ہے کہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, اور آپ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں اور لوگ ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی بہت اگر ان کی بچ گئی تھی تو اس کے بعد ان کی تفصیل فرما دیا. اچھا, آپ نے کہا کہ 20 علماء میں سے, اسلامی نجاتی کونسل میں 20 علماء میں سے 17 علماء اس فتوے کے حق میں نہیں تھے, صرف 3 علماء نے یہ فتویٰ جاری کروایا. آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا؟ جی ذرائع کے ذریعے پتہ چل گیا نا, ہم رابطے میں تھے, اندر جو بندے بیٹھے. مثلا میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع جتنے ممبرز تھے نا وہ اس حق میں نہیں تھے, کیونکہ وہ تو توہین مذہب کے ڈھسے میں, وہ تو ان قوانین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں انہوں نے گستاخ صحابہ کی جو سزا بڑھانے کی کوشش کی, اور وہ صدر پاکستان کے پاس کئی سالوں سے سگنیچر کے لیے پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گستاخ کی ڈیفینیشن آپ بتائیں نا کیا ہے. آپ کے نزدیک وہ گستاخی ہے, ہمارے نزدیک وہ عقیدہ ہے, آپ کیسے اس کو فرق کریں گے؟ اسی طریقے سے ہمارے نزدیک جو عقیدہ ہے اہل تشیع کے نزدیک وہ گستاخی ہے, پھر کیا کریں گے؟ تو اہل تشیع تو بالکل ایگری نہیں تھے, جو بند بھی ایگری نہیں تھے. صرف بریلوی مکتب کے جو اس وقت چیئرمین تھے, اور ساتھ ایک وہ جو بھائی صاحب جن کی آج کل کافی زیادہ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے, وہ کرتا تھکتا تھے مین. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنا انجام دکھا دیا. اچھا, جو میرے پاس ہے اس وقت جو اسلامی نجاتی کونسل کا فتویٰ, اس پہ تو 20 لوگوں کے دستخط ہیں. ہاں جی, وہ تو سگنیچر کرتے ہیں نا, جو اینڈ پہ حاضری ہوتی ہے نا, بس اس میں بس وہ جو ایک آپ کو پتا یہاں پہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ اس حوالے سے چل رہی ہے نا, تو اس چکر میں یہ 20 لوگوں نے جو سگنیچر کیے نا, اگر ان 20 لوگوں کو ان میں سے جو میں بندے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ ان علماء سے کہیں نا کہ لادا آ کے بیان دیں, تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. جن علماء نے ان کو نامینیٹ کیا ہے نا, امین شہیدی صاحب, جواد نقوی صاحب, جو اہل تشیع کے بڑے علماء ہیں, انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بتایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے وہی غلط کام کیا. اچھا سر, جو آپ کہہ رہے ہیں, چلو میں اگر میں وہی مان لیتا ہوں کہ 17 حق میں نہیں تھے, 3 حق میں تھے, تینوں نے 17 کو دباؤ ڈالا اور ایک فتویٰ جاری کروا دیا. اس سے تو معاملہ اور بڑا سنگین نہیں ہو جاتا کہ مطلب معاملہ توہین رسالت کا ہو,
اتنا حساس معاملہ ہو, زندگی موت کا معاملہ ہو, علماء بیٹھے ہوں ایک, اور تو میں کیا سمجھوں کہ 3 علماء اٹھے, انہوں نے دباؤ ڈال کر انہوں نے سائن کروا لیے, اور 17 حق میں نہیں تھے اور انہوں نے فتویٰ جاری کروا دیا. مطلب اتنا بڑا فورم, اتنے بڑے علماء, اور اس طرح کی. یہ سر بتائیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو اسلامک سو کالڈ نظر آتی کونسل ہے, انہوں نے کون سا خیر کا کام کیا؟ یہ تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب سے یہ بنی ہے انہوں نے کوئی خیر کا کام ان کے حصے میں نہیں آیا. کوئی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے خیر کا کوئی کام کیا ہو. یہ تو بس بیٹھتے ہیں اور اپنے معاملات دیکھ کے جاتے ہیں, لوگوں کی لائف ونریبل. سر میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ پہلا یہ ٹرینڈ بنا, پہلی مرتبہ ہوا کہ NCCI والے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے, اور پہلی مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک اپنے ہی مذہبی عالم جو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا, اور بلکہ کہا کہ کچھ دفعات اور شامل کریں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 حق میں نہیں تھے, تو 17 وہ اتنے چپ تھے کہ وہ 3 ان پر بھاری ہو گئے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ اپنی پوسٹ کے لیے, جی سیدھی سی بات ہے, نوازے ہوئے لوگ ہیں نا سر. اگر ان کو آخرت کی فکر ہو تو یہ حرکت نہ کرتے. مجرم ہیں وہ 17 بھی مجرم ہیں. اور اس سے اگلی بات, اگر یہ 20 کے 20 بھی میرے خلاف فتویٰ دے دیتے تو بات یہ ہے کہ علمی گراؤنڈز پہ بات ہونی, ان کے اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ کہتے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ, یہ عقیدہ کرسچنز کے ہاں نہیں پایا جاتا. آپ اس کس بات پہ قائم ہیں کہ 17 آپ کے حق میں تھے, 3 خلاف تھے, کہ سارے ہی آپ کے خلاف تھے؟ نہیں, آپ تو پریکٹیکلی تو سارے خلاف ہو گئے نا جب انہوں نے سگنیچر کر دیے. آپ کو کس ذرائع سے پتا چلا تھا کہ 17 آپ کے؟ ظاہر اندر سے خبر. مجھے تو اس سے بھی آگے بات پتا ہے کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو ان کے بڑوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے حق میں بھی کوئی فتویٰ دے, تو وہ کہہ رہے تھے اگر ہماری طرف آئے گا تو ہم نہیں حق میں فتویٰ دیں گے, خلاف ہی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے 3 17 پہ بھاری ہو گئے. نہیں, یہ 20 کے 20 ہی جو ہے نا, 20 کے 20 ان کو علم کی کوئی ہوا نہیں لگی ہوئی. ہونا ہی چاہیے. دیکھیں ایک بندے کی اسٹیٹمنٹ سامنے, اسلامی نظریاتی کونسل اتنا بڑا فورم ہے, آپ 20 علماء کو کہہ رہے ہیں ان کو سرکار ہم علم کی ہوا نہیں لگی. تو ان کے بڑوں کا لیول ہی بتا رہے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے ہیڈ جو ہے راغب نعیمی صاحب ہے نا. جی سر, آپ چیئرمین ہوئی. دیکھیں ان کے باپ دادا کو دیکھیں, ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس ریاست کے لیے. خود کش حملوں کے خلاف انہوں نے فتوے دیے, اور میں راغب نعیمی صاحب سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے, کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ اپنے باپ دادا کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تب کہ اپنے پیچھے ان کے بھی پیچھے جو بڑے ہیں ان کے بھی معاملہ 295C کا ہے, اور سر 295C کا نہیں ہے, ایک عالم کا معاملہ ہے سرکار. معاملہ ہے انسان کا, معاملہ ہے ان کے فرقوں کی میت کا. سر فرقے کیسے, اوپر تو اللہ رسول اور قرآن ہے نا, فرقے تو نیچے ہیں. یہ تو عام بندے کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ عام بندہ میت کی چرپائی کو مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے, اور مسجد کا مولوی اسی چرپائی کے اوپر ایک اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کر لیتا ہے. تو اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ہم تو یار اس کو رات کے اندھیرے میں چرپائی کو مسجد میں پڑا ہوا دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, تو مولوی یہ کیسے کر لیتا ہے؟ مولوی کس طرح چندے میں سے چوری کر لیتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, تو نفس جو ہے وہ غالب. مطلب 3 20 17 پہ غالب آ گئے. جی میں یہ کہتا ہوں کہ 20 کے 20 اس میں مجرم ہے. سائن کرنے کے بعد تو مجرم بن گئے نا وہ. مجھ سے کوئی گن پوائنٹ پہ بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی فتویٰ لگوا کے بتائے, ہم کبھی بھی نہیں لگائیں گے. چلو اللہ سے ڈرتے ہیں. چلو اچھا, اور میں اس بات کو کنکلوڈ کر لوں کہ یہ جو میں نے کرسچنز کا عقیدہ پیش کیا, ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں لکھتے کہ یہ جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں یہ کسی کا نہیں ہے. ہم نے چھان بین کر لیا. وہ کہتے ہیں ہم مراسلہ لکھیں گے. مراسلے کا جواب آیا آج تک؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. جس نے یہ جواب دیا تو وہ اپنی کمیونٹی میں گیا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی مسلمان کو مراسلہ لکھا جائے کہ بتائیں کہ کیا آپ نبی اسلام کے بعد ختم نبوت ہونے کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کے قائل ہیں؟ تو کون مسلمان یہ کہے گا کہ ہم نبی کے آنے کے قائل ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ جان دا بیپٹسٹ سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو علیہ السلام ان کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. جیسس کرائسٹ کو تو پیغمبر نہیں نہ مانتے, ان کو تو خدا مانتے ہیں. وہ آخری پیغمبر مانتے ہیں ان کو, ان کے بعد وہ کسی کو پیغمبر نہیں مانتے. اور وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے آج تک کسی کا کوئی اس اعتبار سے ان کے پاس مراسلے کا جواب نہیں آیا. انہوں نے پتہ نہیں بھیجا بھی ہوگا کہ نہیں بھیجا, جواب نہیں آئے گا. اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کبھی بھی نہیں آئے گا. کوئی کرسچن ڈومیننٹ بشپ سامنے آ کے اس عقیدے کا انکار نہیں کرے گا. اس میں بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کر کے کرسچنز کو ورنریبل کر دیا. یہ اعتراض ہو سکتا تھا, اور ورنریبل نہیں کیا. ان کو بھی پتہ ورنریبل نہیں کیا. ہم تو اسلام کی ٹالرنس بتا رہے تھے کہ اسلام اس کے باوجود کرسچن عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہے. اگرچہ نبی الاسلام نے غزوہ تبوک کرسچنز کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے, وہ تو ہو نہیں سکی. اس کے بعد جنگ یرموک سیدنا عمر کے دور میں کرسچن کے خلاف ہوئی. اس کے بعد کئی سو سال تک صلیبی جنگیں ہوتی رہی. وہ اس لیے ہوتی رہی کہ وہ نبی الاسلام کو پیغمبر مانتے تھے. اگر مانتے ہوتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا. آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مانتے ہیں. ناصر مدنی صاحب ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, اہل حدیث عالم ہیں, ان کو بھی انہوں نے زور لگایا کہ آپ انجینئر کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ دیں. انہوں نے کہا مجھے کسی کرسچن بشپ سے یہ فتویٰ لے کے دے دیں کہ وہ نبی الاسلام کو پیغمبر مانتے ہیں, تو میں اگلے دن بیان جاری کر دوں گا اور 1 کروڑ روپیہ بھی دوں گا.
اور ٹائم قیامت تک ہے. ان کو پتا تھا, وانتم تعلمون کی جانتے تو تھے, ان کو پتا تھا جو کچھ انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ہاں اگر میرا عقیدہ وہ ہوتا تو پھر میرے اوپر تو ہی لگتی, میں تو کسی کا عقیدہ کوٹ کروں. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں نبی اسلام کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, اس پر جادو ہوا ہے, یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے, اس سے پریشان خواب آتے ہیں. سورۃ الانبیاء میں ہے, حتیٰ کہ سورۃ المنافقون میں آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں سب سے عزت والا شخص جب مدینے میں داخل ہوں گا تو مدینے کے سب انسان کو وہاں سے نکال دوں گا. اتنے سخت الفاظ نبی اسلام کے لیے استعمال کیے, قرآن میں کوٹ ہوئے ہیں. اب یہ اگر کوئی جملے کوٹ کرے گا تو کیا قرآن پاک میں 295C لگائے گا جب آپ کفر کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں؟ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو باقاعدہ اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو مستشرقین جو یورپ میں رہنے والے ایسے لوگ جو مشرق کے مذاہب کے اوپر فلسفے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے. ان کے اعتراضات کے جواب کیسے دیں گے جب تک ہم وہ اعتراضات نقل نہیں کریں گے؟ اور یہ اللہ کی سنت ہے ان اعتراضات کو نقل کر کے اس کا جواب دینا. تو ہم جو جواب دینے والے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. اس طریقے سے اگر پکڑنا شروع کریں گے, میں آپ کو بتاؤں ان کے علماء جو ہے نا جن بزرگوں کے ساتھ اپنے فرقوں کو منسوب کیے ہیں انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ باتیں کی ہوئی ہیں. مثلا راغب نعیمی صاحب کو میں صرف ایک حوالہ دوں گا ان کے لیے, ان کے پورے فرقے کے لیے جو کروڑوں میں ہے, کہ احمد بریلوی صاحب المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری, آج چل رہا ہے دسمبر 2025 بمطابق 1447 ہجری, مشکل سے 100 سال ہوئے اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے. ان کے فتوے بریلی سے بھی پرنٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بابا جانی بھی اسے پرنٹ کرواتے ہیں. انہوں نے سبحان السبوح کتاب لکھی ہے اور فتاوی رضویہ میں دیوبند اور اہل حدیث کا رد کرتے ہوئے دونوں کو کمبائنڈ وہابی کا ہے, اور ڈائریکٹ کہا کہ وہابیوں کا خدا. اس کے بعد گالیاں نکالنی شروع کر دی. کون کون سی گالی نکالی؟ چور, زناکار, اور دنیا جان کی کوئی گالی کوئی ایک بازاری آدمی دے سکتا ہے نا, وہ ساری گالیاں لکھی اور کہا وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے. ڈائریکٹ کہا, یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے ہیں وہابیوں کا خدا یہ ہے, خود انہوں نے وہابیوں کے خدا کو گالی دی. یہ ایک حوالہ میں دے رہا ہوں, میں تو انبار لگا سکتا ہوں حوالوں کے, ایک دے رہا ہوں, اور ان کی پوری ذریت کو چیلنج ہے کہ بتائیں اس کے اوپر 295A B C تینوں نہیں لگتی ہے جو ڈائریکٹ گالی نکال رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کتاب بدل گئی ہو سکتا ہے کتاب کا حوالہ بدل گیا. جناب آپ کتاب, آپ تو بزرگ بدل لی ہے انہوں نے. ہم نے جب شیخ عبد القادر جیلانی سے رفع الیدین ثابت کیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت غنیت الطالبین سے, تو انہوں نے کہا غنیت الطالبین والے عبد القادر جیلانی اور ہیں, ہمارے عبد القادر جیلانی اور ہیں. انہوں نے تو ہمارے ڈر سے اپنا بابا ہی بدل لیا ہے. پہلے کتابیں بدلتی تھی, اب بابا بھی بدلنے شروع کر دی ہیں. الحمدللہ. اچھا سر, اسلامی نجاتی کونسل سے آگے ہیں. ایک دن ہم سنتے ہیں کہ ایک پنجاب کا سرکاری ادارہ ہے قرآن بورڈ, وہ بھی فتویٰ دے دیتا ہے کہ ہم سمجھتے رہے کہ یہ قرآن بورڈ تو قرآن پاک کی اشاعت کا ادارہ ہے. جی اسی کا. لیکن فتویٰ آ گیا وہاں سے بھی کہ آپ بدترین گستاخ ہیں اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے فرقوں کی منجی میں نے ٹھوکی ہوئی تھی. ان میں جو ایک مین بندہ وہی ہے کہ جس نے پرائم منسٹر کے سامنے تقریر کی اور سب سے زیادہ ذلت کمائی اس نے. وہ ایک ٹی وی پروگرام میں فرقہ واریت کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اور وہ بڑے اپنے آپ کو چیمپئن بنا کے پیش کر رہے تھے کہ پیغام پاکستان جو ہے نا وہ میں نے لکھوایا ہے. تو میں نے کہا اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ تمام فرقوں کو چندہ دینا جائز ہے, تمام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, اور ایک دوسرے کی مسجد میں جا کے آپ اماموں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے نکاح بھی کر سکتے ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ کہتے ہیں جی یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں نے کہا آپ کا پیغام پاکستان میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اگر یہ نہیں لکھا ہوا. اور دیکھیں میری کرامت ظاہر ہوئی ہے, پرائم منسٹر نے سیم یہی تقریر کر دی ہے. پرائم منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی تقریر جو ہے پیغام پاکستان میں داخل کروائیں. میں دیکھتا ہوں کون مولوی سائن کرتا ہے. داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں کوئی مولوی سائن نہیں کرے گا, کیونکہ ان کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے. احمد بریلوی صاحب کو ہم راغب نعیمی صاحب کے بزرگ کو ڈسکس کریں گے. انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جو بریلوی کے سوا فرقے ہیں جتنے, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو اس کے ساتھ ذکر کیا, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا. یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہے. اور باپا جانی جن کو ہماری بھولی بالی ایجنسیاں انورٹڈ کاما میں ہر سال امن کا پرائز دیتی ہیں پاکستان میں, یہ ان کے مکتبے سے کتاب پرنٹ ہو رہی ہے. اب اگر میں ان کاموں پہ آ جاؤں تو باپا جانی کو بھی میں توہین مذہب میں اندر کروا سکتا ہوں, لیکن ہم یہ توہین کھیلنا نہیں چاہتے. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی پرنٹ کر رہے ہیں, ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے جب ان سے پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, ان کہتے ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی, نہ ان کی نماز ہے نہ جماعت ہے. ان کی مسجد میں الگ سے پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر کہا ڈائریکٹ, دیوبند کو, اہل حدیث کو. اندازہ کریں یہ لوگ وہ ہیں اور آج یہ ہمیں آ کے مشورے دے رہے ہیں. تو قرآن بورڈ جو ہے نا اس میں ایک بندہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس سے جب یہ بات کی تو اس نے خار اپنے دل میں رکھی تھی. اب اس کے بعد جب موقع آیا تو اس نے اپنی وہ نکال دی.
حالانکہ ان کا کام یہ ہے کہ صرف زبر زیر چیک کریں, یہ ترجمہ چیک بھی نہیں کر سکتے. الٹا ایک بات بیان کرنے کے اوپر فتویٰ دینا تو دور کی بات, ان کے پاس یہ بھی اتھارٹی نہیں کہ ترجمہ چیک کر سکیں. یہ صرف قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو چیک کر سکتے ہیں, اور ترجموں پہ آئے نا تو یہ ساروں کے ترجمے فارغ ہو جائیں گے جو قرآن میں انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے. اچھا سر, جہاں ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل, پنجاب قرآن بورڈ اور بہت سارے علماء کرام کے فتوے آپ کے خلاف آ رہے تھے, تو وہاں کچھ آپ کے حق میں بھی آئے. غامدی صاحب ہیں, حسن الیاس صاحب ہیں, شہنشاہ نقوی صاحب ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, جواد نقوی صاحب ہیں, امین شہیدی صاحب ہیں, مفتی فضل ہمدرد صاحب اور بھی ہیں, ان کے فتوے آپ کے حق میں آئے. ان میں سے گیلانی صاحب جو بڑی امام کے, جی سر, گیلانی صاحب حافظہم اللہ اجمعین. جی سر, ان میں سے ایک تو یہ بتائیں کہ کس کے آپ کے حق میں آنے پر کس عالم کی آپ کو حیرت ہوئی, اور دوسرا ان فتووں جو آپ کے حق میں آئے ان کے بارے میں کیا کہیں؟ حیرت مجھے ہوئی گیلانی صاحب کے فتوے کے اوپر, جو ایک تصوف کی خانقاہ کو لے کے چل رہے تھے. بڑی امام ایک ڈومیننٹ جگہ ہے, ان کے اوپر مجھے حیرت ہوئی. غامدی صاحب پہ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی. مجھے اگر کسی ایک بندے سے امید تھی پلانٹ ارتھ پہ تو وہ ہمارے استاد غامدی صاحب تھے کہ وہ میرے حق میں بولیں گے. اور استاد جی نے اپنے ہاتھوں سے ہینڈ ریٹن سے فتویٰ بھی دیا, اور ویڈیو میں آ کے انہوں نے, اور صرف ویڈیو میں گفتگو نہیں کی, انہوں نے اسلامک نظریاتی کونسل جو نظر آتی کونسل ہے, ایک ایک بندے کو فون کر کے انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. ہر لیول کے اوپر انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ ایفرٹ پٹ کی. اس کے بعد اگر مجھے کسی سے امید تھی نا تو مفتی طارق مسعود صاحب سے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب ان کے اوپر توہین مذہب لگی تھی تو میں ان کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا. اور ایک دو اور مواقع کے اوپر بھی جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ میں انہیں باقی علماء سے ڈیفرنٹ سمجھتا ہوں. وہ پورے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں, اگرچہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پورے اخلاص کے ساتھ جس اسکول آف تھاٹ کو لے کے چل رہے ہیں, وہ کسی بےمانی کے اوپر ان کے وہ نظریات مبنی نہیں ہے, بلکہ وہ اس کو ویسے سمجھتے ہیں. ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. ان سے مجھے امید تھی, اور الحمدللہ انہوں نے گفتگو کی. رہا صحافی رات میں تو ظاہر پہلے نمبر پہ مجھے آپ سے امید تھی, کیونکہ آپ نے مجھے ظاہر و باطن میں اس اعتبار سے دیکھا ہے, ان کیمرہ بھی آن کیمرہ بھی. اور مجھے جو خوشی ہوئی وہ حبیب اکرم صاحب, سب سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑے دلیل کے ساتھ اور بڑے پیشن کے ساتھ جو ریکارڈنگ کروائی وہ حبیب اکرم صاحب نے کروائی. یعنی آپ کے بعد جو صحافی حضرات ہیں ان میں سے جنید سلیم صاحب بھی بولے, عمران ریاض خان, تو ان سب لوگوں سے, جتنوں کے آپ نے نام لیے, سب لوگوں سے میں نے الحمدللہ اپنے پروگرام ریکارڈ ہونے سے پہلے تفصیلاً گفتگو کی ہے. گیلانی صاحب سے میری آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے, اسی طریقے سے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ ہوئی, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوئی, جامعہ منوریہ کے جو ہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, اور کافی لمبی گفتگو. عمران ریاض سے بھی ہوئی؟ ہاں جی, ان سے بھی ہوئی, شروع میں کر لی. حالانکہ شروع میں تو کافی اختلاف, وہ ہمارا اختلاف جو ہے نا جی ایک پولیٹیکل اختلاف, یعنی وہ پولیٹیکل بھی نہیں کہنا چاہیے, اس کا وہ انہوں نے ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز بیان کی تھی, اس کے اوپر تھا. مذہبی ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا. انہوں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نے نماز انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہے, تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا جی. اس سے بڑی تو بات ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سے بڑے محسن باپا جانی الیاس قادری صاحب ہیں, جن کی وجہ سے میں چھوٹی عمر میں نماز اور پرہیزگاری کی طرف اٹیچ ہوا. میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں ان کی تعریف کرتا ہوں, اور جیل کی تنہائیوں میں جہاں میں نے آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھا, اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو, ان کی فیملیز کو, میں نے الیاس قادری صاحب کے لیے رو رو کے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی وہ ہدایت کا راستہ دکھا جو تو نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کا راستہ مجھے دکھایا. تو میں ان سب کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. تو وہ اختلاف ہمارا ایک پولیٹیکل بات کے اوپر تھا. عقیدے پہ آج بھی اگر کوئی, ایون میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے خلاف فتوے دیے نا, ان پہ بھی اگر توہین مذہب لگی نا تو میں ان کے حق میں کھڑا ہوں گا. ان میں سے کئی ایسے ہیں, پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں, ان پہ 295A لگی, میں دفاع میں سامنے آیا, اور آج تک وہ ابھی وہ باقی ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ جب تک 10 سال قید نہیں بھگتیں گے نا وہ ختم نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے ایک صحابی کا نام لے کے لعنت کی تھی, اور بعد میں انہوں نے مکاری یہ کی کہ جی میں تو دوسرے کا نام لینا چاہتا تھا, حالانکہ یہ جھوٹ ہے, دوسرے کا نام یہ ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے عمر بن عاص کے اوپر لعنت کی, نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جس میں وہ کرنا چاہ رہے تھے اس کا نام عمر نہیں ہے, اس کا نام ہے عمر بن سعد. عمر اور عمر میں مفتیوں کو بڑا فرق پتا ہے. غلطی ہوگی نا, لیکن ان کے تحت غلطی کی معافی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو ہے, ان کے قانون میں نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل, نظر آتی کونسل کو اگر یہ ریفر کیا جائے نا تو وہ ان کی 10 سال کی لکھیں گے سزا, اور ان کے نزدیک توبہ کی شک تو نہیں ہے نا, میرے نزدیک ہے نا توبہ کی شک, تو یہ سارے اندر ہو گئے. اسی طریقے سے جو دوسرا ہے ان کا, جس نے مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے توبہ کر لی ہے, توبہ کیسے ہوگی بھائی؟ آپ تو کہتے ہیں گستاخی کی توبہ نہیں ہوتی جب تک سزا نہ بھگتی جائے. توبہ سے تو گناہ معاف نہیں ہوتا, ہمارے نزدیک ہوتا ہے نا. پھر ہماری ڈاکٹر مانو نا, میں کہتا ہوں آج توبہ کی شک ڈالو, یہ 400 بچے جو اندر قید ہے سارے باہر آ جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں توبہ کی شک ڈالو. اچھا, آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ میرے اور آپ کے پیارے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں بولے, خاموش رہے؟ نہیں, مجھے پہلے پتا تھا وہ نہیں بولیں گے, اور مجھے کوئی گلا نہیں ان کے اوپر, کیونکہ وہ اس طرح کے ٹاپکس کو اپنے لیکچرز کے اندر ڈسکس ہی نہیں کرتے. کوئی فتویٰ تو جاری کر سکتے نہیں کر سکتے, انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے نا.
अच्छा, देखिए जुनैद जमशेद साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया, वहां खड़ा होना चाहिए था, वहां वो हिम्मत नहीं दिखा सके और उन्होंने कहा जी इसका कोई जमात से ताल्लुक नहीं है। और फिर जब बाद में डायनामिक्स चेंज हुई तो उन्होंने कहा कि जी देखें उस बेचारे पे यूं फतवा लगा। उस वक्त तो ये भी साथ खड़े नहीं हुए थे, मैं उस वक्त जुनैद जमशेद साहब के साथ खड़ा हुआ था। अच्छा, आप गिरफ्तार होते हैं, 295C लगती है, आप 3 मिलियन से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आप पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग मद्दाह हैं, और सन्नाटा था एक तरह से। क्यों सन्नाटा? क्या मतलब आप चाहते थे जीटी रोड बंद हो जाए? नहीं, आप क्यों दो एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, या बिल्कुल खामोशी तो या बिल्कुल कानून तोड़ना, दरमियान में का भी रास्ता है। दरमियान का रास्ता जो था वो आप लोग कर रहे थे, वही करने का था। इस वक्त पावर ही सोशल मीडिया है। मुझे बताएं इस वक्त हमारी जो रियासत है, मुझे तो सोशल मीडिया पे भी वैसे नहीं लगे जितना आपके फॉलोअर्स थे। सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बताएं जितने भी इन्फ्लुएंसर थे यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सब के सब हमारे हाथ में वीडियोस बना रहे थे। आप देख लें, साहिल अदीम साहब की वीडियो नहीं आई क्या? जिन उलमा के आपने नाम लिए उनके अलावा भी लोग हैं। इस तरीके से डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की वीडियो आई और काफी सारे लोगों की वीडियोस आई। तो वन साइडेड लोग सपोर्ट कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रेंड्स चल रहे थे, सब कुछ था, यही हमने सर कुछ साफी हैं जो जाहिर है आपके फॉलोअर्स तो नहीं है ना, आपको सुनते हैं, कुछ हैं जो आपको बड़ा मानते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं, इधर भी आते हैं, आपके एक पूरे उस सिलसिले को लेकर जारी रखे हुए तबलीग को। खामोशी थी वो, जाहिर है एक माहौल ऐसा है जिसके अंदर हर बंदा आप जैसी या एजाज सैयद साहब जैसी या शाहजेब खानजादा जैसी जुर्रत दिखा नहीं सकता, या हबीब अकरम साहब की तरह। तो वो खामोशी भी आप समझ लें, वो खामोशी मतलब आप अपने उन लोगों के अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं पैदा कर सके। नहीं, हमने तो कोशिश की है, अगर वो अपने हालात और वाकयात की वजह से नहीं कर सके तो हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। तो ये आपकी नाकामी हुई ना? नहीं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जो ट्रेंड्स चले उसमें हमने सपोर्ट किया, हम अपनी शक्ल के साथ सामने नहीं आए, लेकिन बस से कुछ तो हम हर जगह कमेंट्स कर रहे थे। देखिए, अगर ये खुदा न खास्ता इसमें -1% भी मुझे शुबा होता कि आपसे कुछ हुआ है, तो हो सकता है मैं तो आपके खिलाफ बोलता, क्योंकि नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी रेड लाइन। आप जैसा बंदा जो दरूद पढ़ के बात करता है, जिसका नारा ही है मेरे नबी सा कोई है ही कोई, तो क्या खतरा था उनको? ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। और मैं इसमें एक चीज इसको रिबटल कर दूं, जो आपने कहा ना कि अगर कोई ऐसा होता, आपसे कोई ऐसी जेन्युइन चीज भी होती ना, तब भी मैं आपके खिलाफ वीडियो ना बनाता, मैं आपसे जाके पूछता ना। वही 4 मरहले, जी 4 मरहले तय करने के बाद, और उसके एंड रिजल्ट ये निकलता कि कुछ भी ना निकलता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम भी गुस्ताखी का नहीं छोड़ सकता। आज तक नॉन मुस्लिम्स के ऊपर भी जितने ये लगे हैं ना, एंड पे जाके सुप्रीम कोर्ट में फारिग हुई हैं चीजें, और कई चीजें तो हमें पता है, ये खुद भी मानते हैं। तो लेकिन क्या वजह है कि इसका मतलब है कि आप नाकाम नहीं हुए? आप सोचते मैं नाकाम नहीं हुआ। देखें, अगर कोई आप 13, 14, 15, 20, 30, 40 कोई ऐसे लोग नहीं पैदा कर सके जो हक के साथ खड़े हों। अल्लाह ना करे जी कोई इस किस्म के लोग पैदा हो के जाके कोई दंगा फसाद करे, फिर आप एक्सट्रीम पे चले गए। क्या करें फिर? वो आपसे मुझे सोशल मीडिया पे आपकी बात पहुंचाएं, आपकी मुझे तो कहीं कोई नजर इक्का दुक्का चलती हुई नजर नहीं है। आप मुस्लिम टुडे चैनल के ऊपर जाएं, उन्होंने सारे लोगों की वो जमा की है जिनको दुनिया में सुना जाता है, वो सब की वीडियो बनाई है। जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं वो तो इसलिए आपके साथ खड़े हुए कि क्योंकि हम आपको जानते हैं। अगर कोई और आलम भी ऐसे करता तो हम उनके साथ भी खड़े होते, भाई गलती हो गई उनसे। या अगर कोई, आप जुमलों से एतराज कर सकते हैं, लहजे से एतराज कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा आप इल्जाम नहीं। हमने इस तरह किसी को नहीं कहा कि ये 40 बंदे हैं, अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो ये वीडियोस बनाएंगे, ये किसी को नहीं हमने असाइनमेंट दी। 3 मिलियन लोग आपके सिर्फ आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, 300 लोग भी नहीं इस तरह सामने आए, यानी कैमरे पे आके बात करते हैं। हाँ, करने मैंने मना किया, पहले दिन से मना किया और बार बार मना किया, इस वजह से कि ये बहुत मुश्किल जिंदगी है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि हमारे जितने भी चैनल चल रहे हैं वो अपनी नहीं हक नहीं, बात ये नहीं, हक और सच का साथ देना मुश्किल है। देखें, ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल ही नहीं है कि सब लोग मेरी तरह की जिंदगी गुजारें। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मना किया कि आपने अपना चेहरा, कौन कह रहा है कि आपकी तरह कोई जिंदगी गुजारे? आप तो आप है ना, हर कोई एक दूसरे को तो नहीं कंपेयर किया जा सकता, लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त खड़ा होना चाहिए। नहीं, मैंने मना किया, मुस्तकबिल में मना करूंगा। अच्छा जी बिल्कुल, गारों में निकल जाए ना, गारों में ना निकले। मेरी वीडियोस के जरिए इनके वसवसों के जवाब दें, और वो देते रहे। क्या नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान होता है। हर बंदा इसका बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने मना किया। कैसी बात आप कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये आपको समझ आ जाएगी जब आप परमानेंटली दीन के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये मुश्किल का। कोई परमानेंटली तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक वाकया होता है, एक चीज होती है, और उस पर पता होता है कि ये झूठा इल्जाम है, या पता होता है कि देखिए वो कैमरे पे आए बगैर तो सपोर्ट कर रहे थे ना। आपकी वीडियोस कौन देख रहा था? अगर लाखों में व्यूज जा रहे थे सारों के, तो वो कौन देख रहा था? ये उनका जहाद है, देखना जी, बस इतना देखना, लाइक करना, नीचे कमेंट्स देखे आपने कितने हजारों में कमेंट्स,
یعنی اب کیا میں ان کومنٹس کا کیا کروں؟ نہیں کیا کریں وہ بس ایک سے ویڈیو بنا لیں. آپ کو وہ پتہ ہے وہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام گئے تھے کتنے خط لکھے گئے تھے؟ وہ بھی کومنٹس ہی تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے, اس وقت ڈائنامکس ڈیفرنٹ تھی, اس وقت جو ہے نا پاور جو ہے وہ سوشل میڈیا. نہیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار ہی جی میں بالکل اس کام کے لیے تیار نہیں کروں گا. ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو دعوت پیش کرنی ہے اس ٹاپک پہ میری ویڈیو آگے لگائیں, آپ فیس لے کے آئے نا جب حالات فیوریبل ہوں گے. اور میں آپ بتاؤں نبی اسلام کے اوپر بھی کئی لوگ ایسے ایمان لے کے آپ کی زندگی میں کہ آپ نے ان کو سامنے آنے سے منع کیا, کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ دے گا پھر تم نے آنا ہے. اور کئی لوگوں نے فتح مکہ پہ آ کے پھر وہ ایمان اپنا اوپر لیڈنگ کیا. سر 313 نکلے تھے نا بدر میں, صفیں درست کی تھی نا, کئی گھنٹے پہلے گئے تھے نا, کہ اب آپ کس رخ سے بدر میں پہنچ گئے. اس سے پہلے 15 سال کی آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے, ہاں جس میں تو آپ علیہ السلام دار ارقم میں, جس طرح آج ہم جیلم اکیڈمی دار ارقم میں بیٹھے ہوئے, وہ تو لوگوں کو تو اس کی لوکیشن بھی نہیں پتا ہوتی تھی. میری اکیڈمی کی لوکیشن پھر بھی لوگوں کو پتا ہے. تو اس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے مکے میں. صرف 125 بندے مسلمان تھے. اچھا سر, آپ نے اپنے پہلے لیکچر میں کہا کہ میری گرفتاری مجھ پر 295 سی لگنے, جیلوں میں رہنے سے یہ تاثر تو ختم ہوا کہ میں قادیانی ایجنٹ ہوں, یعنی کوئی پاورفل ہوں, میں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوں, یا میرے پیچھے طاقتور لوگ ہیں. یہ تاثر ختم ہو گیا. ختم اس لیے ہوا ہے کہ وہ علماء جو کل تک یہ وسوسے کا اظہار کرتے تھے, آج انہوں نے کہا نہیں انجینئر صاحب گستاخ نہیں. تاثر تو ختم ہوا. مگر ایک اور تاثر تو قائم ہو گیا کہ آپ پر 295 سی لگی, اتنے فتوے آپ کے خلاف آئے, اتنا شدید رد عمل ہوا, اور آپ وہ خوش نصیب نکلے جن کی ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت ہو گئی. غالباً آپ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے واحد خوش نصیب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے طاقتور لابی تو ہے, طاقتور لوگ تو ہیں. اس کو میں پہلے ٹیکنیکلی بتاتا ہوں کہ میں پاکستان کی ہسٹری کا اس اعتبار سے بھی پہلا بندہ ہوں کہ آج تک کبھی اس قسم کا بودا الزام لگا کے کسی ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو کہ دین کے لیے تبلیغ کا کام کر رہی ہو اس پہ 295 سی نہیں لگی. کرسچن بشپ کے اوپر لگی, عام لوگوں کے اوپر لگی جو دین کا کام نہیں کر رہے تھے, اور ان میں سے کچھ صحیح بھی تھے فتوے, کچھ غلط بھی تھے. ہم اس طرف نہیں جاتے. میری جو یہ ایک ایف آئی آر کا معاملہ ہے, اس طرح کی کوئی ایف آئی آر مجھے ماضی میں بتائیں, یہ پہلا کیس بنا ہے, تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ بھی ہوا ہے. سر آسان کہہ دینا, کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کی مدد کی؟ نہیں بگ بردر تو نہیں ہے, لیکن سب سے بگ ہے اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے. آپ نے اپنے پہلے لیکچر, اچھا میں ادھر تھوڑا اس کو پھر آپ کر دیتا ہوں, آپ اشارت کر رہے ہیں تو میں اس کو پورا جواب دوں. جن کے پیچھے بگ بردرز ہوتے ہیں نا جی, ان پہ ایف آئی آر نہیں کٹتی. میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ڈائریکشن لیفٹ رائٹ. ایف آئی آر جب کٹ جائے نا, یہاں پہ وہ ریاستی اداروں کے لوگ جو ہمارے لوگوں کو تسلی دیتے تھے کہ یہ کیس ہی کوئی نہیں, ایف آئی آر فارغ ہو جائے گی. جب کیس ہمارا پہنچا نا کورٹ میں, تو ہمارے ٹیم ممبرز نے جب ان سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ہم کورٹس کے اوپر تو نہیں کوئی اپنا روپ چلا سکتے, آپ تو کورٹس ہی فیصلہ کریں گے. پہلے وہ تسلیاں دے رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ہائی کورٹ میں کس نے جا کے کرنا ہے, چلو نچلی کورٹ پہ چلو کوئی دنگا فساد بھی کر لے کیونکہ توہین عدالت وہاں نہیں لگتی ہے. ہائی کورٹ کے اوپر کس نے انفلوئنس کرنا تھا؟ اب میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں. پاکستان کے ایک بڑے ڈومیننٹ عالم دین جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, اور میں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوا کہ جب انہوں نے معذرت کر لی تو اب ان کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے. توہین قرآن کے حوالے سے 295 ان پہ لگتی تھی, جو انہوں نے توہین قرآن سمجھی ہوئی ہے, اور یہ توبہ کے قائل بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے, انہوں نے خود بولا تھا. اس کے بعد ان کے استادوں کے کہنے پہ انہوں نے معافی مانگی, لیکن معافی تو قبول نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو قبول ہے لیکن ان کے نزدیک نہیں ہے. ان کے اپنے فرقے کے علماء نے کہا کہ یہ اپنے چاروں نکاح بھی دوبارہ کرے گا, تجدید ایمان بھی کرے گا, اگر بیٹ کی ہوئی تھی تو دوبارہ کرے گا, اور قانون کے تحت جو پاکستان میں چونکہ یہ قانون ایسا ہے جس میں توبہ کی شک نہیں ہے تو وہ 25 سال قید بھی کاٹے گا. انہوں نے توبہ کی, میں نے ان کے حق میں ویڈیو بنائی, توبہ سے پہلے بھی بنا دی کہ عالم دین ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ان پہ پورے ملک میں کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. پاکستان کچھ دنوں بعد وہ آئے, حالانکہ ان کے محلے کا جو تھانہ تھا وہاں دھرنا دیا ہوا تھا اسی جماعت نے جو بین ہو چکی ہے, اس وقت وہ پوری پاور میں تھے, اور ان کے بڑے لیڈرز کے بیانات بھی آ گئے کہ اس پہ 295 بھی کٹوائیں گے, اور جو امی کی تشریح کی ہے اس میں وہ سی بھی ڈال رہے تھے, اے بھی ڈال رہے تھے, کوئی بھی نہیں کٹوا سکے. کیوں؟ وہ اس مدرسے میں ہے جس مدرسے میں جو کراچی کا کور کمانڈر ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ جا کے وہاں تقریر کرتا ہے. اس وقت ہمارے جو سٹنگ چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب, یہ بھی اس مدرسے میں جا چکے ہیں. ان سے پہلے جو باجوہ صاحب تھے وہ بھی جا چکے ہیں. تو جن کے پیچھے بگ بردرز ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر نہیں کٹتی. ہاں ایف آئی آر کٹتی, یہ پوری ذلت ان کو کاٹنی پڑتی, تو پھر میں کہتا کہ ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے.
تو وہ پھر ان کے اوپر یہ کام انہیں پتا ہے کہ جب ایف آئی آر کاٹ جائے نا پھر ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتی ہے, کیونکہ کورٹ سے تو ایف آئی آر فارغ ہوتی ہے, عوام سے کون فارغ کرے گا؟ آپ کو کس نے کہا کہ اب اگلی بات نہیں, آپ کو کس نے کہا کہ میں اس بگ بردر ان کو کہہ رہا ہوں؟ اچھا وہ نہیں, ویسے اس لیے کہ آپ جہاں بیٹھ کے بگ بردر کی ٹرم یوز کر رہے تھے نا ڈکی بھائی کے سامنے, تو وہاں پہ تو یہی تھا نا. اب اگر اس کا مطلب کوئی چینج ہو گیا ہے, آپ نے بھی کوئی نظراتی کونسل کی طرح آپ ڈیفینیشن بدلنی ہے تو ان کی تو بدل لیں. نہیں, بگ بردر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا میں بات مکمل کر رہا ہوں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ڈائریکٹر لیول کے, وہ پاکستان کے ایک ڈومیننٹ سٹی میں اس وقت ڈائریکٹر تھے, ان کے پاس کتنی اپلیکیشن گئی کہ 295B اور C کاٹی جائے انہی عالم دین کے اوپر, توہین قرآن اور توہین رسالت میں. انہوں نے وہ اپلیکیشن ان کے منہ پہ ماری کہ میں کسی عالم دین کے اوپر اس قسم کی نہیں لگنے دوں گا, اور یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی, اور کہتے ہیں دیکھ لیں انجینئر صاحب یہ آپ کی تربیت ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ان کا آپس میں سوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے, لیکن آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ توہین مذہب کے قانون کو اس طریقے سے یوز کرنا یہ اسلام کی بدنامی ہے. تو کہتے ہیں میں نے انٹرٹین نہیں کیا. اگر وہ انٹرٹین کر لیتے, میرے اسٹوڈنٹ بھی تھے, اور کوئی آپ قسم کے جذباتی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ان سانوں بھی موقع ملا ہے, آپ سے مراد ہے مطلب جس طرح آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس 30-40 لوگ ہونے چاہیے, تو میرے پاس تو NCCIA میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, کچھ بھی وہ کر سکتے تھے, وہ کاٹتے نا پھر وہ بیلے لیتے پھرتے, پھر کچھ نہیں تھا کسی نے کاٹ سکنا. اور پھر جو بگ بردرز ہیں نا وہ بھی پھر کورٹ تک جب معاملات چاہتے ہیں نا تو وہ 3-4 مہینے کا جو ایک پروسیس ہے وہ چلنا ہی چلنا ہوتا ہے, اس چکی میں آپ نے گھومنا ہی ہوتا ہے, پھر ایک طریقے سے بندہ باہر آتا ہے. لہٰذا بگ بردرز ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے اوپر FIR کٹتی ہی نہیں ہے. اچھا سر, 295 جیسا مقدمہ, 103 دن کی جیلیں, معجزاتی ضمانت, پہلا لیکچر, کیا خوبصورت عنوان تھا آپ کا کہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 قرآنی آیات اور 8 علمی پوائنٹس. مگر درمیان میں وہی تلخ لہجہ, وہی بابے, وہی منجی ٹھوک دی, وہی تیرے بابوں کی میمز, وہی بنو میاں پر طنز, وہی طنزیہ جملے. کچھ بھی نہیں بگاڑا جیل نے آپ کا. اللہ نہ کرے کہ کوئی جیل میرا اس طرح کا عقیدہ بگاڑ دے جو عقیدہ قرآن و سنت میں لکھا. پہلا لیکچر تھا, لہجہ بہتر ہو سکتا تھا. یہ بہتر تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لیکچر میں میں نے کسی عالم کا نام نہیں لیا. آپ نے یہ تبدیلی نہیں دیکھی. اس لیکچر کی کوئی پازیٹیو چیزیں بھی بتائیں نا, نیگیٹو کو چھوڑ دیں. سر پازیٹیو چیزیں تو ظاہر ہے آپ تو آپ نے نام لینا ہی چھوڑ دی ہیں نا. نہیں لوں گا. کیوں امپورٹنٹ؟ نہ نام میں لوں گا. اگر آندہ کوئی کام ڈلا تو پھر میں نام لوں کوئی گا. اتحاد, کوئی بھائی چارے کی, کوئی آپ بتاتے کہ بھائی چارے کی ساری بات ہوئی ہے. میں نے یہ بتایا کہ جی دیوبند اور اہل تشیع ایسے مقطع فکر میرے ساتھ کھڑے ہوئے, جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, کہ میں اب میاں والا واقعہ بیان نہیں کروں گا. لیکن اگر کسی نے سننا ہے تو وہ میری پرانی ویڈیوز میں سن لے. ہاں وہ اس لیے کہ وہ ریالٹی تو اپنی جگہ موجود ہے نا جی, وہ تو چینج نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں اس پوری ویڈیو میں کہتا ہوں کریٹیکلی کوئی بھی آپ بندہ لے آئے میرے ساتھ ایک ایک جملے کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہے. وہ میں نے 12 سننے کے بعد, ہماری ٹیم نے سننے کے بعد اسے اپلوڈ کیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی سر آپ جس کے اوپر آپ کو شرعی گرفت کر سکتے. نہیں, شرعی گرفت کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کر رہا ہوں کہ لہجہ ہم توقع کر رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب 103 دنوں کے بعد جیل میں آنے کے بعد ظاہر عقیدہ تو نہیں بدلیں گے نا, اور زیادہ مضبوطی آئے گی. مگر وہ جو جس پر ساروں کو اعتراض ہوتا ہے, سننے والے بھی آپ کے اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو لہجہ تلخ ہے, اکثر نہیں چند ایک, یہ بات نہ کریں, چند کر لیں, چند کر لیں. اکثر تو پھر لوگ اٹیچ نہیں ہوتے نا. نہیں بہت اٹیچ کیوں ہیں؟ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے سر. تو بس ٹھیک ہے نا, لوگ سن رہے ہیں. آپ کے 3 ملین لوگ ہیں جو سب 3 ملین سبسکرائبر ہیں, سننے والے کروڑوں میں. سر 3 کروڑ ہوں گے تو یہ 25 کروڑ کا ملک ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا کب تک سر آپ چند بابوں, چند کتابوں, چند حوالوں, چند مثالوں پر باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک اختلافی باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک طنز کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ یہ چھوڑ دیں؟ اب وہ ہے نا ہمارا وہ ایک ہے کہ گرو اپ گرینڈ پا, گرو اپ. اب آگے بڑھیں سر, آگے بھائی چارے کی فرقہ جو آپ سارے ٹاپکس میں بات سر, یہ جو آپ ابھی پیغام پاکستان میں کتنی خوبصورت بات کی ہے, یہ میں پہلے سے کر رہا ہوں, ابھی نہیں کی, پہلے سے کر رہا ہوں. تو اس کو زیادہ کر دیں. سرکار یہ سارے کام کر چکا ہوں. اخلاقی موضوعات کے اوپر بھی قرآن کی تفسیر بھی چل رہی ہے, سینکڑوں لیکچرز میں ریکارڈ ہو چکی ہے, اور اگلی بھی سینکڑوں میں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایتھیزم کے خلاف, نان مسلم کے جو اعتراضات ہیں ان کے بارے میں ہر ٹاپک پہ آپ وہ والا حصہ لے لیں نا. آپ اس طرح کی ویڈیو نہ دیکھیں, آپ دروشی کے فضائل پہ ویڈیو دیکھ لیں, قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں رمضان شریف کے اس کے اوپر دیکھیں نا. یہ بھی ہے, یہ پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ ایک آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھی کی دوائی کیوں نہیں دیتے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی آرتھوپیڈک کا کام ذرا ڈفرینٹ ہے. میں بیک وقت آرتھوپیڈک بھی ہوں. نہیں, میں سر ایک آرتھوپیڈک سرجن سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بندہ آتا ہے اس کو آپریشن نہ کیا کریں, کبھی گولی شولی بھی دے دیا کریں کہ شاید ایک چانس. بس یہ ہم اس گولی کے انتظار میں ہے کہ کسی دا مونڈا چڑھ جاوے تے کسی دی ہڈی جڑی ہے وہ بغیر اینڈ کلک کر کے سیدھا کر کے تے او پلسٹر کیے بغیر جوڑ جائے. انشاءاللہ جس دن یہ دوائی آ گئی نا مارکیٹ میں انشاءاللہ وہ دوائی ان کو دوں گا اور پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. سر آپ تو وہ بندے ہیں جو بھی آتا ہے آپ کہتے ہیں لٹا دو, میں آ رہا ہوں. وہ سارے آتے ہی وہ ہیں نا میرے پاس,
مجھے بتائیں وینٹیلیٹر ہمارا- سرکار میری بتائیں جی جی وینٹیلیٹر والی جو جگہ ہے وہاں پہ وہی بندہ آتا ہے جس نے وینٹیلیٹر پہ چڑھنا ہوتا ہے. نہیں آپ تو ہاں تو آپ وینٹیلیٹر والے کو یہ تو نہیں کہ یار جو آتا ہے اس کو چڑھا دیتے ہو. اس طریقے سے شفا انٹرنیشنل میں جہاں پہ بائی پاس ہوتا ہے وہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے. آپ کہہ آج تک ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے گرائنڈر نہ چلایا تو وہ بتائے گا بھائی میرا کام یہی ہے. سر ہمارا 95%، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کیونکہ عالم دین ہے تو 95% دین تو وہ ہے کہ جس پہ ہم سارے متفق ہیں. ہمارا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کامن ہیں. آپ مشہور ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے. میں آپ کے عقیدے اور آپ کے تقوی کی عزت کرتا ہوں. کتنا اور مشہور ہونا ہے دوسروں کی تذیق نہیں نعوذ باللہ، بالکل میرے دماغ میں نہیں ہوتا. مشہور ہونے کے لیے اگر یہ ہے تو اور لوگ بھی وہ کر کے دیکھ لیں، لوگ کر رہے ہیں. مین تو آپ کی وجہ شہرت یہی تھی نا. نہیں میری وجہ شہرت یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت کے دلائل رکھے ہیں. سر وہ تو سارے رکھ رہے ہیں نا. آپ نے وہاں بات کی جہاں کوئی جرت نہیں کرتا. سرکار ہماری ویڈیوز کے سوا کسی کی ویڈیو میں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا. کوئی ایک عالم دین پروڈیوس کریں جس کی ویڈیو میں کوئی ریفرنس لگاؤ. ہاں لیکن زیادہ تر ریفرنس وہی تذیق والے ہی ہوتے ہیں. نہیں تذیق والے نہیں. آپ نے یہ لیکچر سنا ہے، اس میں 8 آیات آئی تھی، احادیث آئی تھی، ٹھیک ہے. کوئی تذیق والا کوئی ریفرنس میں آیا مجھے بتائیں. اچھا آپ نہیں سمجھتے سر یہ جو ایک چلے یہ آپ نے اسی لیکچر کی بات کی، اس میں مجھے بتائیں میں نے آیات احادیث پیش کی، کوئی تذیق والا ریفرنس آیا؟ بہت سارے سر. اس میں درمیان میں وہ جو تیری منجی ہن ٹھکے گی، تیری منجی اسی ٹھوکاں گے. کس کو کیا ہے؟ جن کوئی نہیں، بالکل پوری ویڈیو میں اس طرح کا اچھا اگر اس ہو گیا کہ اس ویڈیو میں کوئی میں نے کسی بندے کو مخاطب کر کے کہا میں تیری منجی ٹھوکوں گا؟ نہیں، ساروں کو جو منجی ٹھوکنا تو ایک محاورہ ہے نا جی. اچھا یہ تو غلط بات. منجی ٹھوکنا کیا ہے؟ کوئی نیگیٹو محاورہ نہیں ہے. آپ تو یہ سارا بولا جا رہا ہے. منجی ٹھوکنا کوئی ولگر معاملہ نہیں ہے. جب چولہے ہل جائیں تو اس میں آپ اسپیسر ڈال کے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے آپ کے علاوہ ساروں کے چولہے ہلیں گی؟ نہیں میں نے ساروں کی تو بات ہی نہیں کی ہے. مجھے فیل ہوتا ہے ایسا کہ جنت جب جا رہے ہوں گے آپ اکیلے ہوں گے، ہم سارے لفٹ رہے ہیں. میرا تو موقع بھی ہے کہ سارے جائیں گے جنت میں. میں تو واحد ہوں جو کہتا ہے سارے جائیں گے. الحمدللہ یہ فرقے کہتے ہیں کہ نہیں جائیں گے. الحمدللہ جیل کے آنے کے بعد آپ نے اپنا شعر بھی تبدیل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے کہنا چاہیے تیرے بابے تشیعی کوئی نہیں میرے نبی لا الہ الا اللہ. تو پھر اسی طرح ہے، پہلے نفی ہے پھر اثبات. جی جی کیا کمال ہے. اچھا سر آپ نہیں اچھا سمجھتے. ایک منٹ رک جائے نا. اب آپ نے چھیڑا ہے تو میں ادھر 2 منٹ لوں گا، صرف 2 منٹ لے لیں. کیا پاکستان کے کسی عالم دین میں یہ جرت ہے کہ عبد القادر جیلانی کے اوپر گرفت کرے؟ جس عبد القادر جیلانی نے یہ کہا اور ہمیں یہ بچپن سے کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا بزرگ سر موضوع موضوع نہیں عبد القادر جیلانی کی بات ہو رہی ہے نا. آپ بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، میں احترام سے نام لے رہا ہوں. عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک نے کہا کہ بڑے سے بڑا بزرگ غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے سر میں یہ 101 مرتبہ سن چکا ہوں. نہیں اس پہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے ٹھیک کہا؟ سر میری بات سنیں. نہیں مجھے میری صرف بات سنیں. یہی تو وہ کہہ دیا نا آپ نے، کہہ دیا نا، یہ آپ نے کنوے کر دیا کئی اپنی ویڈیوز میں. نہیں آپ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ سر میری ایک بات سنیں. اور بہت سارے ہیں، احمد رضا بریلوی صاحب، چشتی صاحب، باقی سارے ہم نے آپ سے وہ سنے، کنوے ہو گیا. لیکن اب کنوے ہو گیا نا. میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کنوے ہو گیا نا. نہیں ہوا نا. اب دیکھیں نا آپ کو پھر اندر کا انجینئر جاگا ہے، پھر آپ نے وہیں پہنچ گئے. پٹی صاحب کنوے نہیں ہوا. نہیں سر ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ مانتے ہیں سر. ان کا عقیدہ ہے، آپ نے کنوے کر دیا نا کہ یہ چیز غلط ہے یہ صحیح ہے. نہیں ہم تو اس کو صحیح مانتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ پیغام پہنچانا ہے. آپ کا یہ کام نہیں کہ دلوں کو بدلنا. صاحب بات ہی ٹاپک ڈیفرنٹ ڈسکس ہو رہا ہے. سر میں صرف میری درخواست، میں جو ڈسکس کر رہا ہوں میں شاید آپ کو سمجھا نہیں پایا. نہیں میں آپ کو بہت اچھا، میں تو سن کے سمجھ آتا ہوں. سر میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. میری تو یہ فیلڈ ہے. اچھا سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کچھ لوگوں کی تذیق کرتے ہیں یا تذیقیہ جملے بولتے ہیں، مناسب بات بھی ہو سکتی ہے. یہ 103 دنوں کی جیل جو ہے یا قید ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. کسی کا دل دکھا ہو، کسی کی بد دعا لگی ہو. اور جو باہر نکلوں وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ بگ بردر تو نہیں ہو سکتا. نہیں ظاہر ہے جب آپ نے لیٹ کرنا ہے تو وہ 103 دن میں ہماری جو دعوت ہے وہ کہاں پہنچی. اللہ تعالیٰ نے اس خیر میں سے، اس شر میں سے اتنا بڑا خیر نکالا. میں تو یہ بھی کہوں گا. اور میں ادھر واپس آ رہا ہوں کہ عبد القادر جیلانی سر پھر میں سن چکا ہوں سر. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں میں سن چکا ہوں، میں آپ کی بات سن چکا ہوں. میں تو اس میں سے کیا نکل کر کہ عبد القادر جیلانی کو یہ کہنا چاہیے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی حرمت کعبہ سے زیادہ تو ہے. یہ عبد القادر جیلانی کو کیوں نہیں پتا چلا؟ سر آپ نے کنوے کر دیا نا. بتا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے آپ سے پوچھ رہا ہوں ویسے ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ جب آپ جائیں گے جیلانی صاحب بتا دیجیے گا ان کو. نہیں مجھے بتائیں ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ سر میں اور آپ بیٹھے ہیں نا. نہیں وہ ٹھیک ہے. اگر میں ان کے دور سے آپ کے پاس آیا ہوں تو پھر میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں نہیں پتا چلی؟ یہ وہ بات ہے سر. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ باتیں اس لیے نہیں پتا تھی کہ کاش انہوں نے قرآن و سنت پڑھا ہوتا. سر میں آپ کی میں تو خیر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا. میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو سب سے بڑے بابے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سر انسان کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. آپ پرفیکٹ نہیں ہیں، کوئی نہیں پرفیکٹ ہو سکتا. بالکل آپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. بالکل. تو کیا پتا کسی کی بد دعا لگی ہو.
تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر وہ بدوا لگی ہے تو اس طرح کی بدوائیں میں دعا کرتا ہوں اور لگے کہ اس کے بعد پھر اس میں سے خیر نکلے. یعنی پھر آپ کو جیل جائیں. ظاہر ہے اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوا تو بالکل. جیل محافظ آباد اڈیالہ. میں کہتا ہوں جی پوری زندگی دیکھیں آل بیت کے ماننے والوں نے کتنی کتنی جیلیں کاٹی ہیں, تو کیا انہوں نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنے کے اوپر کاٹی ہوئی ہے؟ سر اگر میں آسان لفظوں میں کہوں, کم از کم لہجہ بہتر کر لیں, الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں, طنز نہ کیا کریں جب کسی دوسرے مکتب فکر کی بات کریں, کسی بھی بابے کی بات کریں جنہوں نے غلط کہا یا صحیح کہا, بہتر انداز میں تو بات ہو سکتی ہے. بتا دیں اس میں انداز کون سا برا تھا؟ سر اس میں صاحب کا لفظ میں نے بولا, ایک ایک بندے کا رسپیکٹ سے نام لیا. اچھا سر میں پھر ایک مرتبہ آپ کو نئے سرے سے سمجھاتا ہوں. آپ نے خود کہا کہ آپ پر 9 حملے ہوئے, ٹھیک, 295C کا مقدمہ بھی ہو گیا, 103 دن کی جیلیں بھی ہو گئی, 3 جیلیں ہو گئی. کیا قدرت کی طرف سے آپ کو بار بار وار نہیں کیا جا رہا کہ بہتر ہو جائیں؟ اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے پھر بات کہاں تک چلی جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 10 سال کی قید کاٹی ہے وہ ان کو کیا وارن کیا گیا؟ نہ کردہ جرم کے اوپر. جی سر 10 سال قید. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل غلطیوں سے یہ مبرہ بات ہی ہیں؟ نہیں ہے, یہ بات نہیں. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نہیں کہا. وہ تو نبی ہے نا سر. نہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ نہیں سمجھتا. 13واں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی وحی آتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس شخص کو غلطیوں کی وجہ سے اندر جانا پڑا. میرے پاس تو نہیں آتی ہے. اگر آپ میں سے یا آپ کے جن بزرگوں کا آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی اس طرح کا تھرمامیٹر ہے جس میں چیک کر کے بتایا کہ اس وجہ سے کوئی بندہ جیل میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تکلیف کے ذریعے آزماتا ہے. کس لیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کس لیے؟ صبر, اس کا چیک کرنے کے لیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, سیکھنے کے لیے بھی. بھی سیکھتا ہے نا انسان, سیکھا ہے نا. تو کیا سیکھا آپ نے؟ سیکھا میں نے یہ ہے کہ میں نے پورے پیشن کے ساتھ اپنی زندگی وقف کرنی ہے. جس اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور مجھے موت کے منہ سے نکالا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد ہے, لا الہ الا انت جی ہاں، سبحانک وظیفہ ہے. انی کنت من ہاں جی، الظالمین, بالکل. یعنی میں ظالموں میں. جی جی مجھے بالکل معاف یہی کہنا چاہیے انسان کو. تو آپ بھی معافی جی مانگیں. جی بالکل معافی مانگتا ہوں, لیکن جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے میرا ایمان ہے کہ میں نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. سر ایکسپوز کر غدار کی سزا تو آپ کو پتا کیا ہے؟ جنیوا کنونشن کے رائٹس بھی صرف مخالف فوجی کو حاصل ہوتے ہیں. اگر یہ سارے بزرگ کافر ہو جائے نا تو میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. مسلمان ہو کے کسی کو غداری نہیں کرتا. پھر الحمدللہ آپ نے سرٹیفکیٹ نکال لیا. کیا آپ کا کام نہیں ہے کیا سرٹیفکیٹ نکالا ہے؟ میں مسلمان کہہ رہا ہوں ان کو. سر آپ کا کام ہے بات کنوے کرنا. جی کر دی کرنے. ہاں کنوے کر دینا. الحمدللہ. ہاں تو رہنے دے, اللہ پہ چھوڑیں کہ کون چلے اس اللہ اور آپ بندے کا کا مشورہ کیدا ہے نا, آپ کا مشورہ ہم نے لے لیا. لے لیا. ہاں لے لیا. بڑی میں نے مہربانی. کرنا وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا جی ہے. نہ میں اپنی ماننی ہے نہ آپ کی ماننی ہے. سر میں کون ہوتا ہوں جو یہ بس ٹھیک کہوں. ہے. ہاں تو لیکن میں کہہ رہا ہوں الفاظ بہتر کر لیں. الفاظ بالکل بہتر تھے. آپ ایک لفظ ڈکشنری میں میرا غلط نہیں نکال سکتے. میری اس پوری تقریر اگلی مرتبہ میں آؤں گا نا تو 5 لیکچر پہ نہیں یہ والا لیکچر کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ لیکچر میں نے جو دیا ہے نا, اس میں آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جو 20 ہے نا نظر آتی کوسل کے لوگ, ان کو بھی ساتھ بٹھائیں کو کہ اس نے تو چیلنج دیا ہے, وہ اعلانیہ میں اسے توبہ کرواؤں گا. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جملہ غلط ہے. مجھے امید اور ہے سر میں آپ بالکل معافی مانگوں سیکھیں, گا. آپ سیکھیں گے. جی میں نے بہت زیادہ سیکھا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آگے بھی سیکھوں گا کہ میں نے اپنے نبی کے معاملے میں بالکل زیرو ٹالرنس رکھنی ہے. نہ اگلا چھوڑنا ہے کوئی, نہ پچھلا چھوڑنا ہے. یہ میرا ایمان کیسے؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس نہ ہو؟ نہیں, میں کسی مسلمان کا ذمہ دار نہیں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ تو پورے جہان کو سیدھا کر جی ہیں یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں نظریاتی کونسل میں ہیں سارے. پھر پہنچ گئے نا. آپ نے سر دیکھیں اگر آپ نے بٹ صاحب یہ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں آپ نے کہا نا دلیل پہ بات ہوگی. جی. میں نے ایک حوالہ دیا نا کہ اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کے خدا کو گالیاں نکالی ہیں. اس نظراتی کونسل سے مجھے ذرا فتویٰ لے کے دیں کہ وہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کیا ہے. چلیں اگر یہ کفر کا فتویٰ نکال دیں میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. جس ویڈیو کے اوپر ان کو لے جائیں. سر بات ہی ختم ہوگی بھٹی صاحب. سر سنا ہے کہ سرکار بات ہی ختم کر دی میں نے. سر سنا ہے کہ بھٹی صاحب میں نے بات ختم کر دی, میں اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا, اپنا انداز بدل لوں گا. جی سر. اگر نظراتی کونسل علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو وہابیوں کے خدا کو گالیاں دی ہیں اس کی وجہ سے ان پہ یہ دفعہ لگتی ہے, اور ان کے ماننے والے جو دفاع کرتے ہیں ان پہ بھی یہ دفعہ لگتی ہے, میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا, اپنا انداز بدل لوں گا. بات ختم ہوگی. یعنی آپ نے سر میں نے قلم توڑ دیا. سارا انداز بھی بدلا ہے. سرکار بات ختم ہوگی. انداز بھی اس کے بدلا بعد اب آڈینس فیصلہ کرے گی. میرے خیال ہے میں نے بہت بڑی بات کر دی سر. اور آپ کے کندھے پہ ان کروڑوں لوگوں اور ان کے مولویوں کی ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا فتویٰ لینا ہے, انجینئر سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہا جاتا تھا؟ بہترین اخلاق ہیں ان کے. جی جی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی میں نے حدیث سنی ہے کہ میانہ روی اسلام ہے, اور یہ بھی سنا ہے کہ ترازو میں سب سے جو بھاری ہے وہ اخلاق ہے. جی تو میں تو یہ درخواست کر رہا ہوں. جی بالکل کر رہے ہیں. اچھا حضرت عمر سے بھی آپ نے یہ درخواست کرنی تھی, جو تلوار نکالتے تھے یا رسول اللہ اجازت ہے اس کا گلا کاٹ دو, ان سے بھی آپ نے یہ اخلاق کی ڈیمانڈ کرنی تھی. سر حضرت عمر نے تو یہ گمراہی دیکھی نہیں ہے جو آج آئی ہوئی مسلمانوں. حضرت عثمان
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو تھے نا. نہیں تو ہم آپ نے اسی لیکچر میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو نیک کام. تو نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا. نہیں میں اور کہا برائی میں لگ رہو. ہاں برائی میں لگ تو ہم برائی میں لگ گئے. ہاں لیکن نیکی میں ساتھ دے رہے ہیں, چندے کو دے رہے ہیں, میرے کو مسجد میں لاتا ہے بنائی, صرف برائی میں لگ رہا ہوں. ان کی برائی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہابی کافر ہے, میں کہتا ہوں نہیں وہابی مسلمان ہے. یہ کہتے ہیں جی شیعہ کافر ہے, میں کہتا ہوں شیعہ مسلمان ہے. میں برائی میں شریک نہیں ہوں اللہ کی مدد سے. اچھا سر, سنا ہے کہ آپ جیل میں لمبی پلاننگ کر چکے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ 2 سال 3 سال آپ کو رہنا پڑے گا. ہاں میں نے اپنے آپ کو یہ سیٹسفائی کیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں نے اتنا کام کیا کہ پیچھے سے جو بھی لوگ اسلام کے اوپر حملے کریں گے چاہے مسلمانوں میں ہو یا نان مسلم میں, میں نے اتنی ریکارڈنگ کروا لی ہے کہ وہ اس میں سے جواب دے لیں گے انشاءاللہ, اور دیتے رہے آج تک دے رہے. اچھا جیل میں جو آپ کو بلاسفیمی کے ملے, توہین مذہب کے قیدی ملے, اب کیا ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو بے گناہ ہوں گے, تو کیا ان کے لیے اب کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں وہاں مجھے اتنے زیادہ لوگ اس لیے نہیں ملے کہ ان کی چکیاں علیحدہ تھی, لیکن آپ اس عمل سے گزرے. ہاں یعنی مجھے کچھ خبر مل جاتی تھی, کبھی وہ کھانا دینے آیا تو کوئی تھوڑا بہت پتہ چل گیا, ادروائز میرا انٹریکشن وہ نہیں ہونے دیتے تھے سیکورٹی کی وجہ سے. باقی جو مجھے خبریں یعنی ظاہر ہے کہ ان کے ریلیٹیوز کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے جو میرے تک باتیں پہنچی ہیں, تو جو لوگ ان میں مظلومین ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بالکل میں ان کے ہاتھ میں آواز اٹھاؤں گا اور اٹھا رہا ہوں. اور میں نے یعنی ان بڑوں تک جو لوگ فیصلے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنی آواز پہنچائی بھی ہے الحمدللہ. لیکن سر آپ کی ایک لیگل ٹیم ہے, کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ اس لیگل ٹیم کو ان کی طرف بھی کریں کہ؟ جی میں نے بتایا ہے, حافظ صاحب کو بتایا ہے, جو ان کو وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں اڈیالہ میں, جو ایک بچہ قید ہے 2 سال سے زیادہ. 2 حافظ صاحب کون؟ حافظ طاہر ایوبی صاحب ہمارے. اچھا آپ والے حافظ صاحب نہیں. اچھا سنا ہے کہ آپ کے وکیل جو طاہر ایوبی صاحب ہیں ان کو بھی دھمکیاں ملی اور انہیں بھی گھر بدلنا پڑا. ہاں یہ سارے وکلاء کے ساتھ ہوتا ہے, صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے. جو بھی توہین مذہب کے کیس لیتے ہیں نا, یہ نارمل چیز ہے کہ ان کو یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں. اچھا سر, لیکن پھر یہ ہے کہ ان کا مرشد اسٹرانگ تھا نا, 1 مہینے بعد دھمکیاں دینے والے اندر ہو گئے. انہوں نے جو مرشد پکڑا ہوا تھا نا وہ اسٹرانگ نکلا, وہ اندر جیل کی تنہائیوں میں دعائیں کر رہا تھا. غالباً آپ اپنی بات کر رہے ہیں ان کے مرشد کی بات. تو آج سے تو آپ بھی مرشد ہو, ہے نا, مرشد پاک. نہیں ہم وہ پیری مریدی والے مرشد نہیں, لیکن استاد والے درجوں میں تو مرشد ہے نا. ہاں شک نہیں. امام بھی ہیں, انجینئر محمد علی مرزا. کیا حسین اتفاق ہے. اچھا کیا رد عمل تھا جب آپ کو معلوم ہوا کہ ضمانت ہو گئی؟ الحمدللہ میں نے پہلا جملہ بولا الحمدللہ. کس نے بتایا تھا؟ حافظ صاحب نے بتایا تھا. اچھا خود آ کر؟ جی کوئی نہیں فون کے اوپر. فون میں نے فون کیا تھا ان کو. آپ کے پاس کہاں سے نہیں فون ہوتا ہے نا, آپ کے پاس فیسلٹی 40 منٹ آپ ہفتے میں گفتگو کر سکتے ہیں جیل سے, ٹوٹل 40 منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ اتفاقاً وہ 40 منٹ نہیں میں نے سنبھال کے رکھے تھے, مجھے پتا تھا نا کہ اب منڈے کو میرا ہفتہ سٹارٹ ہوا ہے. اور ہاں جی تو میں نے وہ اپنا ٹائم سنبھالا. اور ویسے بھی میں اپنی فیملی سے تو بہت کم بات کرتا تھا, زیادہ تر میری حافظ صاحب سے گفتگو ہوتی تھی فون کے اوپر, طاہر ایوبی صاحب کے ساتھ. تو ٹی وی پہ تو نہیں دیکھا کیونکہ ٹی وی پہ تو مجھے نہیں پتا کس وقت خبر لگی ہے, بعد میں لگی ہوگی. نہیں مسل فوراً چل گئی تھی, اسی وقت چل گئی تھی جیسے ڈیسیژن ہوا تھا کہ فیصلہ آپ میں آیا. آپ فون لے کر کہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ 40 منٹ سنبھال کر؟ وہ فون تو لینڈ لائن تھا نا. تو وہ آپ کے سیل میں لگا ہوا تھا؟ جی وہ 3 چکیوں کا ایک مشترکہ ہے نا, ہاں اگلی 4 چکیوں کا بھی مشترکہ فون ہے, اس سے اگلی 3 کا بھی ہے. وہ علیحدہ فون لگے میرے کو. اچھا ان مجھے کوئی علیحدہ سے نہیں انہوں نے دیا ہوا, وہ فیسلٹی تھی. اچھا نہیں لگا کہ جس دن آپ کی بیٹی کی سالگرہ تھی اسی دن آپ کی ضمانت ہو گئی؟ ہاں اچھا لگا. میں نے اپنی وائف کو یہی بتایا تھا کہ تمہارے لیے آج 2 خوشی ہے, تمہاری بچی کی سالگرہ بھی ہے. اور ویسے باقی بھابھی کو خوشی ہوئی تھی آپ کے آنے کی؟ ہاں کیوں نہیں خوشی ہوئی, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میرے یعنی رشتہ داروں میں اور میرے چاہنے والوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی تکلیف میں تھا تو میری بیوی تھی نا, میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کے, کیونکہ ماں باپ تو اپنی لائف گزار چکے ہیں نا, زندگی تو اس کو سامنے پہاڑ جتنی نظر آ رہی ہے. سنا ہے آپ کی دادی بھی کافی آپ سے اٹیچ تھی؟ ہاں جی وہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی ہے, ان کی ایج اس وقت 105 ہے آلموسٹ. اچھا تو کچھ عرصہ پہلے ہی نا ان کی وہ یاداشت کا ایشو ہو گیا کہ وہ بھول جاتی ہیں, تو شکر ہے 103 دن جو ہے وہ گزر گئے, ادروائز سب سے بڑی ہمارے لیے آزمائش یہ ہونی تھی. اور میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں سر, واقعی بھابھی کو خوشی ہوئی تھی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ سر مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی.